صلوات پڑھی بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات پڑھی بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، اور صرف جوان نہیں ہیں بلکہ مہدوی جوان ہیں. اور پرسوں سے ہم نے ایک سیشن کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال یہ اسی عنوان پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور وہ ہے مہدوی جوان. پرسوں اس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ اس طرح کے جتنے پروگرامات آئیں گے انشاءاللہ اس میں اس بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ مہدوی جوان سے کیا مراد ہے. تو آج اسی کے ہی ایک چیپٹر کو یہاں بیان کرتا ہوں، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی بطور ایک مہدوی جوان. مثلا جب ہم ایک ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، مہدوی جوان کی صفات بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کو واضح کرنے کے لیے ایک ایگزامپل بھی چاہیے ہوتی ہے، ایک ماڈل بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہو. اور بالخصوص ان جوانوں کے لیے جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہو، جن کا تعلق پروفیشنل ایجوکیشن سے ہو، تو ان کے لیے ایک ایسا شخص ماڈل ہو سکتا ہے جو اسی ماحول سے نکلا ہو، جن کو انہی مسائل کا سامنا رہا ہو جنہیں ہمیں ہے، اور اس نے ایک ایسی زندگی گزاری ہو کہ جس کو ہم ایک ماڈل کہہ سکیں. تو اس کو پیش کرنا چاہوں گا. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. آج کا یہ جو سیشن ہے اجتماعی طور پر، اس کا عنوان ہے احیاء فکر شہید نقوی. اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں، اور اس میں میرے سیگمنٹ کا عنوان یہ ہے کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی بطور مہدوی جوان. تو پہلے اس سیگمنٹ کا نام دیکھ لیتے ہیں. اس کا جیسا کہ ٹائٹل ہے کہ احیاء فکر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی. تو اس میں سب سے پہلے ایک لفظ ہم نے استعمال کیا، فکر. یہ اکثر استعمال بھی کرتے ہیں کہ فکر امام خمینی، فکر شہید نقوی، فکر شہید حسینی، فکر استاد محترم، اور اس طرح مختلف شخصیات کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فکر کا. تو کیا آپ اس لفظ سے آشنا ہیں، یا یہ بھی چلتا ہوا ایک لفظ ہے اور چل رہا ہے؟ کیا ہوتی ہے فکر؟ اکثر جو انسان ہوتے ہیں وہ جو زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی فکر ہوتی ہی نہیں ہے. اکثر انسانوں کے وہ ماحول کے اثر سے ہوتے ہیں. آج انہیں ایک ماحول ملا، انہوں نے ایک کام کیا. اگلے دن ایک اگلا ماحول ملا، اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ویسے وہ بدلتے ہیں. جیسے لوگوں سے واسطہ ہوا ویسی سوچ بن گئی. جس طرح سے حالات بدلے وہ بدل گئے. کبھی کیسے ہوں گے کبھی کیسے ہوں گے. ان کی زندگی میں ایک تضاد آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی دن اچھے ہیں، کسی دن برے ہیں، کسی دن نیک ہیں، کسی دن بد ہیں. اور ہم سب اکثر ایسے ہی ہیں. اگر آپ ان کی زندگی کو کسی ایک زاویے پہ رکھیں تو کسی ایک ڈائریکشن میں ان کی زندگی نہیں ہوتی. اور اکثر آپ نے دیکھا ایسا ہی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی فکر نہیں ہوتی. کسی نے کچھ کہہ دیا تو آج انہوں نے ایک کام کر دیا، اگلے دن کسی نے کچھ اور کہہ دیا تو اس طرف چلے گئے. جبکہ انہی انسانوں میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس بھیڑ چال میں نہیں چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں ایک مکمل خاکہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا اول سے آخر تک، کہ انسان کیا ہے، کیوں ہے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ان کی زندگی کا ہر کام اس کے آئینے میں پا رہا ہوتا ہے. یہ جو تفکر ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فکر. اب یہ فکر الہی بھی ہو سکتی ہے، غیر الہی بھی ہو سکتی ہے. ممکن ایک شخص فکر رکھتا ہو لیکن مادی فکر رکھتا ہو اور ساری زندگی اسی طرف جا رہا ہو. فکر رکھتا ہو لیکن شیطانی فکر رکھتا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فکر رکھتا ہے، جو بھی ایک منظم سوچ رکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہر مرحلہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ہوتا ہے. ایک مربوط سوچ رکھتا ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ کبھی ایک عمل ایسا کر دیا اور کبھی ویسا کر دیا. ایسے انسان کو ہم کہیں گے کہ ایک فکری انسان ہے، فکر رکھتا ہے. اب آگے پھر فکری کس میں ہے؟ الہی فکر اور آپ غیر الہی فکر کہہ دیں، یا غیر الہی کو آپ مادی فکر کہہ دیں. تو شہید نقوی جو ہے ایک فکری انسان تھے. یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. یعنی ایسے نہیں تھے کہ حالات نے انہیں دھکیلا ہو کسی طرف، واقعات نے کبھی ان کو ایسا بنا دیا، ایسا نہیں ہے. یا کبھی کبھار جیسے ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا رخ چل پڑتا ہے، سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی نکل پڑتے ہیں اسی بات میں. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو فکری ہوں. فکری وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنا ایک خاص راستہ ہوتا ہے، خواہ اس پر کوئی چلنے والا ہو یا نہ ہو، ان کی کوئی تائید کرنے والا ہو یا نہ ہو، ایک خاص راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. خواہ پوری دنیا دشمن ہو جائے، خواہ پوری دنیا حامی ہو جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اپنے فکر پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو شہید نقوی ان لوگوں میں سے جو ایک منظم ایک مضبوط فکر رکھتے ہیں، اور فکر بھی الہی فکر رکھتے تھے، نظریاتی فکر رکھتے تھے. یہ آج کے عنوان کی مناسبت سے کہوں، ایک مہدوی فکر رکھتے تھے، امامی فکر رکھتے تھے، ولایت کی فکر رکھتے تھے. اور آج جو ٹائٹل رکھا ہم نے اس شب شہداء کا وہ ہے احیاء فکر شہید نقوی. احیاء یعنی زندہ کرنا. یعنی آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس فکر کو زندہ کریں، کیونکہ یہ فکر ناپید ہو چکی ہے جوانوں کے اندر. جوانوں کے لیے زندگی ہے یہ فکر.
جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اب یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو شہداء ہیں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ شہید فلاں تنظیم کا ہے، یہ فلاں گروہ کا ہے، وہ اس قوم کا ہے، وہ اس ملک کا ہے، وہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور اس کی وجہ سے شہداء پہ تو فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے چونکہ ہم محروم ہو جاتے ہیں، ان کے نورانی افکار سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ شہداء جب تک زندہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے گھر کے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ہوتے ہیں، ایک قوم سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کوئی بھی ان کی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اب ان کا تعلق صرف امت سے رہ جاتا ہے۔ اب کوئی خاندان تملق نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے شہید ہیں، کوئی طبقہ، کوئی گروہ نہیں تملق کر سکتا کہ یہ ہماری ملکیت ہیں، بلکہ اب پوری امت کے اندر ان کی روح دوڑ جاتی ہے، یہ نورانی فکر پوری امت میں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا آج ضرورت ہے کہ تمام جوانوں کے لیے ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی فکر کو زندہ کریں، احیا کریں اور بیان کریں کہ ان کی فکر کیا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ کچھ واقعات جو بیان کروں آپ کے سامنے، تو وہ ایک واقعات نہ ہوں، یعنی واقعات تو آپ نے بھی بہت سے سنے ہوں گے، صرف قصے کہانی نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ واقعات کس تناظر میں انجام پائیں ان کی زندگی میں، یعنی کہ جو عمل انہوں نے انجام دیے ہیں یہ کس نظریے کا اثر ہے، کیا تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے تھا، وہ فکر کیا تھی، اور وہ فکر اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے اندر کیا تبدیلی لا سکتی ہے، اور یہ فکر کس قدر پختہ تھی، کس قدر انقلابی تھی، اس کو اب یہیں سے اندازہ لگے گا۔ اس ابتدائی تمہید کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ ایک بنیادی چیز تو اب شہید کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ ہم اب جب یہ بحث کر رہے ہیں تو ایک ایسے وقت میں زمانہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جب انقلاب اسلامی کو رونما ہوئے 42 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اور ہم انقلاب اسلامی کے اثرات آج دیکھ رہے ہیں، دیکھ چکے ہیں اپنے آنکھوں سے، دوست دشمن سب دیکھ چکا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ لہٰذا آج انقلاب کا معترف ہونا، امام خمینی کا معترف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج دشمن بھی معترف ہے، کیوں؟ چونکہ آج اثر دیکھ لیا ہے۔ لیکن اگر ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی زندگی کو دیکھیں تو میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک انتہائی پری میچور زمانے کے اندر انہوں نے اس فکر کو حاصل کیا، یعنی ابھی انقلاب برپا نہیں ہوا تھا، ابھی امام خمینی دنیا میں کوئی معروف شخصیت بھی نہیں تھے، بلکہ علماء کی نظر میں بھی امام خمینی کو بہت مشکوک کیا جاتا تھا، اکثر علماء مخالف تھے امام خمینی کے، خود پاکستان کے اندر بڑے بڑے علماء نے امام خمینی کے خلاف بہت کچھ ماحول بنایا ہوا تھا، مثلا نجف کے اندر امام خمینی تھے تو وہاں ان کے خلاف بہت ماحول بنایا ہوا تھا، اور ایران کے اندر تو ایک بہت بڑا محاذ تھا امام خمینی کے مقابلے میں، تو خود علماء کے حلقے میں امام خمینی کو بہت شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ کوئی کہتے تھے کہ امام خمینی سوشلسٹ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اس وقت سارے انقلاب سوشلزم لا رہا تھا، تو وہ کہتے تھے امام خمینی بھی انقلابی ہیں تو یہ سوشلسٹ ہیں، اندر سے نام اسلام کا لے رہے ہیں۔ کوئی کہتے تھے یہ عالم ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ذاکر ہیں، چونکہ امام خمینی تقریر کرتے تھے، وہ کہتے تھے علماء کا تو تقریر کرنے سے کام ہی نہیں ہے، علماء تو حوضے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے تھے کہ معاذ اللہ امام خمینی نجس ہیں، کیوں نجس ہیں؟ کہ امام خمینی فلسفہ پڑھتے ہیں اور فلسفہ پڑھاتے ہیں۔ حوض قم کے اندر ایک دفعہ امام کے بیٹے نے پانی پیا تو ایک مولانا نے آ کر اس گلاس کو پاک کیا، تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں پاک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خمینی کے بیٹے نے اس میں پانی پیا ہے۔ یہ حوض علم قم کا ماحول تھا انقلاب سے پہلے، یعنی ایک ایسا ماحول۔ اور پھر پاکستان کے اندر بھی ایک جابریت کا زمانہ، آمریت کا زمانہ، ایسے میں انقلاب سے قبل جو ہے وہ شہید نقوی امام خمینی کی فکر کو سمجھ جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سمجھ جاتے ہیں بلکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے امام خمینی کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم جوان آپ کی ہر حوالے سے نصرت اور تائید کرنے کے لیے آمادہ ہیں، جو حکم آپ ہمیں دیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ یہ کب خط لکھا شہید نقوی نے؟ یہ اس وقت لکھا جب امام خمینی پیرس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ایران تشریف نہیں لائے تھے، ابھی انقلاب برپا نہیں ہوا تھا، ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا، امام شہید ہوں گے، انقلاب میں کامیاب ہوں گے، کیا ہوگا، کتنے شکوک و شبہات اب 42 سال کے بعد آج تک جوانوں کے ذہنوں میں ہیں، امام کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت نہ صرف یہ کہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں بلکہ امام کو خط لکھتے ہیں کہ ہم ہر حوالے سے آپ کی نصرت کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، جو بھی ہمیں حکم دیں۔ اور امام خمینی نے اس کا جواب بھی لکھا اور اس جواب میں شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جوانان پاکستان اپنی سرزمین پر یہ جو بیرونی آور ہیں، حملہ آور ہیں، یا جن کے لیے ہم مستکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا استعدادی طاقتوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کو اپنی سرزمین سے بے دخل کریں گے۔ یعنی جو پاکستان پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کہ بیرونی طاقتوں کے زیر اثر رہا ہے، ان کی عمل داری کے اندر آئے، تو پہلا خط جو پاکستان سے متصل ہوا اس میں ہی امام خمینی نے اسی امید کا اظہار کیا، اور یہ بدقسمتی کہ وہ کام پاکستان کے جوان آج تک نہیں کر سکے۔
اور یعنی یہ اس زمانے کو تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب انقلاب سے اتنا پہلے کی بات ہے، اور انقلاب سے قبل یا 1 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر شاہ ایران کا ایک سرکاری دورہ تھا۔ شاہ ایران پاکستان میں اسی لاہور میں سرکاری دورے پر آیا، تو اس کے خلاف شہید نقوی نے ایک مظاہرہ کرایا، اس کے خلاف وال چاکنگ کی، اس کے خلاف مظاہرہ کیا، اس کے خلاف نعرے بازی کی، اور اس پر پاکستان کی حکومت کو بھی تشویش ہوئی۔ شاہ ایران نے بھی پاکستان پر دباؤ ڈالا، اور ایسے زمانے میں جب سارے یہاں کے علماء و دیگر یہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کے جو شاہ ہیں وہ سنی ہیں، اور ایک ایران کا شاہ ہے جو شیعہ ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیعہ شاہ، شیعہ کی طاقت ہے، اور علماء بھی سب اسے مروب ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم درس دیں، پڑھائیں، تحقیقات کریں، ہمارے راستے میں تو یہ شاہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے سیاسی طور پر جو کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا ہے۔ یہ ایک تفکر تھا، علمانہ تفکر بھی یہ تھا۔ ایسے میں اب انقلاب بھی برپا نہیں ہوا، اور شاہ آتا ہے، اس کے خلاف شہید نقوی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف عوام میں شعور بھی بیدار کرتے ہیں، اس کے خلاف اخباروں میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر پختہ سوچ تھی ان کی۔ اور یہ اگر ہم شہید نقوی کا زمانہ دیکھیں ان کی زندگی کے حساب سے، تو شاید 23 سال 24 سال کا زمانہ ہوگا اس وقت، یا 22 سال کا زمانہ ہوگا۔ مثلا ہم سب جس ایج کے اندر ہیں، اسی ایج سے اوپر اور نیچے آپ کہیں کہ ایک شخص ہے، لیکن اس کو اپنے راستے پر کتنا یقین ہے، اس کو اپنی فکر پر کس قدر ایمان ہے، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ اور آج کے جوان کو ہم دیکھیں تو اتنے سال گزر جانے کے باوجود، انقلاب کا سورج طلوع ہونے کے بعد، اس کے اتنے اثرات دیکھنے کے باوجود، آج کا جوان کیوں کنفیوز ہے، کیوں اس کے اندر اتنے شبہات ہیں؟ اگر ان شبہات کو دور کرنا چاہیں تو اس کے لیے کس کو ماڈل بنایا جا سکتا ہے؟ شہید نقوی کو ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھی بآواز بلند۔ انقلاب سے قبل پاکستان کے اندر بھی سکوت تھا، علماء کے اندر بھی سکوت تھا، پھر بعد میں ضیاء الحق آیا تو علماء کے اندر بھی ایک حرکت پیدا ہوئی، پھر شہید حسینی کا زمانہ آیا تو اس میں پھر علماء کے کئی طبقے، کئی دھڑے بن گئے، اور وہ اختلاف آج تک چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، وہ تقسیم دار تقسیم جاری ہے۔ تو اسی میں 2 اصطلاحیں عام ہو گئی ہیں، علماء حق اور علماء سو، جو کہ قدیمی اصطلاحات ہیں، اور پاکستان میں اس وقت یہ اصطلاحات مشہور ہو گئیں۔ ہر طبقہ جو ہے اپنے حامی علماء کو علماء حق کہتا تھا، اور مخالفین کو علماء سو کہتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جس تنظیم سے، جس پارٹی سے وہ کہتے ہیں یہ علماء حق ہیں، وہ باقی علماء سو ہیں، جس سے آپ کا رابطہ ہے، آپ سے تعلق ہے، وہ حق پر ہیں، اور جن سے جان پہچان نہیں وہ علماء سو ہیں۔ آج یہ ایک معیار بنا ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے شہید نقوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں؟ تو شہید نقوی نے بہت واضح فرمایا کہ ان کا امام خمینی کے حوالے سے موقف کیا ہے۔ اگر وہ امام خمینی کی فکر کی تائید کرتے ہیں تو یہ علماء حق ہیں، اور اگر امام خمینی کی فکر سے انحراف رکھتے ہیں تو یہ علماء سو ہیں۔ یعنی ایک کلیئر کٹ موقف دیے، ایک ریڈ لائن کھینچی ہے۔ اور آج بھی اگر اسی اصول کو آپ لیں تو پاکستان میں ایک لائن کھینچ سکتے ہیں آپ علماء حق اور علماء سو کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ یہ لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگیں یہ کتنی پختہ فکر ہے، اور کتنی بنیاد، مضبوط مکتبی بنیاد کے اوپر یہ فکر ہے کہ امام خمینی کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی، ان کا افکار، ان کے نظریات، ان کا انقلاب حق ہے، اور ان کے اس راستے کو جاری رکھنا دین ہے، تو یہ علماء حق ہیں۔ اور اگر چپ ہیں، مصلحت میں ہیں، یا امام خمینی کی فکر سے زبان کے اندر یا اپنے دل کے اندر شکوک و شبہات رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ علماء سو ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لشکر علماء حق کیا ہے اور علماء سو کیا ہے۔ یہ اس زمانے میں شہید کا فکر ہے، یہ شہید کی نظریہ ہے جب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ علماء کے اتنے طبقے ہیں، اتنے دھڑے ہیں، ہم کہاں جائیں۔ اور آج کا جوان بھی اس مسئلے میں ہے مبتلا، یہ نہیں ہے۔ جس سے پوچھے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی وہاں سے پڑھا ہے، وہ بھی وہاں سے پڑھا ہے، اس کے سر پر بھی امامہ، اس کے سر پر بھی امامہ، تو ہم کہاں جائیں۔ تو یہ نہیں کہ یہ اس لباس کو دیکھ کر آج کا جوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ لباس تو کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے۔ ظاہر لباس تو مہنگا نہیں ہے، مارکیٹ میں آپ کو 1500، 2000، 3000 کا لباس مل جائے گا، کوئی بھی لے کے آ کے پہن لے تو اس سے عالم تھوڑی بن جائے گا، بلکہ عالم تو اس فکر کی بنیاد پر بنے گا۔ لہٰذا ایک واضح اصول ہے جو شہید نقوی دیتے ہیں، اور یہ اصول احیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس اصول کو اپنے قلوب پر لکھ لینا چاہیے، اور جب بھی یہ بحث ہے کہ علماء حق کون ہے اور مقابلے میں کون ہے، یا لوگ جب کنفیوز نظر آئیں تو ہم شہید نقوی کے اس کلام کو بطور ایک الہی اصول کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ پاکستان کے اندر شہید نقوی کا جو کردار رہا ہے، اس کے لیے اگر ہم درست لفظ استعمال کریں، اور آغا صاحب نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے شہید نقوی کے لیے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر شہید نقوی امام خمینی کے سفیر تھے۔
سفیر سے مراد وہ والا سفیر نہیں جس کو خط لکھا جاتا ہے کہ تم میرے سفیر ہو فلاں ملک میں جاؤ، وہ مراد نہیں ہے. یعنی کہ امام خمینی کی فکر کے سفیر، امام خمینی کے راہ کے سفیر. سفیر کا معنی ہوتا ہے نمائندہ، ہمارے یہاں سفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتے. سفیر یعنی جو کسی کی طرف سے کسی اور جگہ پر کوئی بھی کام کر رہا ہو. مثلا آپ کسی شہر میں نہیں جا سکتے، آپ کا اس شہر میں کام ہے، آپ کسی کو بھیج دیتے ہو کہ جاؤ فلاں شہر میں میرا یہ کام کر کے آؤ، تو اس شہر میں وہ آپ کا کیا ہے؟ سفیر ہے. وہ سفیر کہہ دیں، نمائندہ کہہ دیں، یا انگریزی میں ایجنٹ کہہ دیں. آج کل ایجنٹ کا لفظ بدنام ہے، لیکن معنی ان سب کا یہی ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر شہید نقوی کا کردار کیا تھا؟ سفیر امام خمینی کا کردار تھا، سفیر انقلاب کا کردار تھا. یعنی امام خمینی کی فکر، ان کا نظریہ، ان کے راہ کے سفیر تھے. یعنی جو پیغام امام کی طرف سے آتا تھا اس کو آنکھیں بند کر کے پھیلاتے تھے، اس کو کونے اور کوچے کے اندر، پاکستان کے اندر پھیلاتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ وہ سارے واقعات بیان کیے جائیں، چونکہ ہسٹری بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. شہید نقوی کی فکر کو سمجھنا اور اس کو احیا کرنا عنوان ہے. تو صرف اس کے لیے ایک دو واقعات کو پڑھ کے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے. ساری ہسٹری بیان کرنا جو ہے وہ مراد نہیں ہے. جیسے شہید نقوی کے بیٹے نے بھی نام لیا، اس پر کتابیں موجود ہیں، آپ تفصیل کے لیے وہاں سے جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ یوم القدس کا جلوس جو آپ مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں اور آپ اس سے آگاہ ہیں، آج بہت آسان ہے، آپ کو سمپل لگتا ہے. ٹھیک ہے کچھ گرمی ہوتی ہے اور پیاس ہوتی ہے چونکہ روزہ ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں، یہ تھوڑی سی تھکاوٹ جو مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہے. لیکن جب یہ یوم القدس کا آغاز ہوا تھا تب ایسا نہیں تھا. تب پاکستان کے اندر کس کی حکومت تھی؟ ضیاء الحق کی حکومت تھی. اور ضیاء الحق کو حکومت میں کون لایا تھا؟ امریکہ لایا تھا. اور امام خمینی نے 1980 میں یہ فرمان جاری کیا تھا کہ دنیا کے تمام علاقوں کے اندر ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے. اب اس کا آغاز ہونا تھا اور شہید حسینی جو ہے وہ لاہور میں تشریف لا رہے تھے کہ ہم اس کے آغاز کریں، اور یہاں پر پہلا جلوس نکلنا تھا. اور اس وقت اس کی ذمہ داری شہید نقوی نے اٹھائی کہ ہم یہ یہاں پر آغاز کریں گے، اور اس پر سرکاری طور پر پابندی تھی کہ آپ نہیں کر سکتے. اور شہید نقوی نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو درس بھی دیا کہ یہ جلوس نکلے گا اور آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں گولی بھی چلے گی، یہاں شیلنگ بھی ہوگی، یہاں گرفتاری بھی ہوگی، یہاں شہادت بھی ہوگی، اور ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی صحیح. لیکن ایک قلیل تعداد ہی صحیح، لیکن ہمیشہ حق کے ساتھ ایک قلیل تعداد ہی ہوتی ہے. اکثریت تو کبھی بھی حق کے ساتھ تاریخ میں کبھی نہیں رہی، لیکن قلیل ہی صحیح اس نہضت کا آغاز شہید نقوی نے کیا. اور اس وقت جب سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے اور امام خمینی کے نام پر بہت کچھ حاصل کرنے والے بڑے بڑے لوگ آگے نہیں ہیں، تو شہید نقوی ایک بطور جوان آگے بڑھے اور جوانوں کو جمع کیا اور اسی لاہور سے یوم القدس کا آغاز کیا. اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئیں، لاٹھی چارج بھی ہوا، شیلنگ بھی ہوئی، کتنا دن حوالات میں بھی گزارے، لیکن اس سفر سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ صرف ایک سال کی بات نہیں تھی، ہر سال یہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ چیز جو ہے تکرار ہوتی رہی. اور اتنا انہوں نے عمل کیا، اتنا ریپیٹ کیا اس کو ہر سال، کہ پھر ذہنی طور پر حکومت آمادہ ہوگی اس بات پر کہ اب کچھ بھی ہم کریں یہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ یوم القدس کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے مقابلے میں حکومتی طور پر کوئی مزاحمت نظر نہیں آتی. لیکن اس کا آغاز ایسے نہیں تھا. جنہوں نے اس کا آغاز کیا، جنہوں نے اس راہ کو جاری کیا، انہوں نے اس کی قیمت چکائی ہے. اور یہ کام شہید نقوی نے کیوں کیا؟ کس نے کہا تھا؟ کیونکہ امام خمینی کا فرمان تھا. فرمان امام خمینی پر شہید نقوی آگے آ گئے. یعنی پاکستان میں ان کا کردار بطور سفیر کا کردار تھا. 1986 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 1980 سے 1988 میں ایک جنگ لڑی گئی جس کو امام خمینی نے دفاع مقدس کا نام دیا. اب ظاہراً وہ جنگ ایران اور عراق کے درمیان تھی، لیکن حقیقت میں عراق نہیں تھا، بلکہ عراق کی پشت پر تمام عرب ممالک بھی تھے، ان کے پیچھے یورپ بھی تھا، امریکہ بھی تھا اور روس بھی تھا. دنیا کی ایک وہ جنگ دیکھی ہے تاریخ میں ہم نے جس میں دنیا کی دونوں سپر طاقتیں ایک طرف تھیں. کبھی بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو دو سپر طاقتوں میں بٹا ہوا تھا زمانہ، شرقیہ اور غربیہ کے اندر، یا امپیریلزم اور سوشلزم کے اندر، یا امریکہ اور روس کے اندر جو اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا. ایک ملک اس طرف ہوتا تھا تو مخالف دوسری طرف ہوتا تھا، یہ دونوں ایک بیلنس میں چلتے تھے. لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی ہے جس میں دونوں ملک ایک طرف تھے، دونوں سپر طاقت ایک طرف تھے. اور وہ کون سی جنگ تھی؟ یہی ایران عراق جنگ تھی 1980 سے 1988. یہ دونوں صدام کی حمایت کر رہے تھے. دونوں کیوں صدام کی حمایت کر رہے تھے؟ کیونکہ ان دونوں کی جنگیں اس بات پر چل رہی تھیں کہ دنیا میں عالمی حکومت کس کی ہو. جو مغربی بلاک تھا وہ کہتا تھا کہ عالمی حکومت مسیحیت کی ہو اور اس کا علم امریکہ کے پاس ہو. اس کے مقابل میں سوشلزم تھا جو کہتے تھے کہ دنیا پر حکومت سوشلزم کی ہو اور اس کے کا علم سوویت یونین یا رشیا کے پاس تھا. اب بیچ میں ایک تیسرا انقلاب آیا
جنہوں نے یہ نعرہ لگایا لا شرکیہ لا غربیہ، لا شرکیہ. اب ظاہر ایران کو اگر ہم جغرافی سے دیکھیں تو مشرق میں آتا ہے، یہاں مراد جغرافیہ کی نفی نہیں تھی. لا شرکیہ یعنی سوویت یونین کو ہم لا کہہ رہے ہیں، جیسے لا الہ کہتے ہیں لا ہے. اور لا غربیہ یعنی کہ مغربی طاقتوں کو، امریکہ کو بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا. جب لا شرکیہ لا غربیہ کہہ دی تو پھر کیا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ. ہم سوائے خدا کو کسی کو نہیں مانتے. یہ شرقی طاقتیں بھی خدا بنی ہوئی ہیں، یہ مغربی طاقتیں بھی خدا بنی ہوئی ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف خدا کو مانتے ہیں. اس دونوں کی نفی کی بنیاد پر یہ انقلاب آیا. اور انقلاب آتے ہی امام نے یہ فرمایا کہ ہم اس انقلاب کو ایران میں محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو پھیلائیں گے، صدور انقلاب کریں گے. اب ظاہر جب صدور انقلاب کی بات تھی اور امام دونوں کو نہیں مانتے تھے تو کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ دونوں ہی امام کے مخالف ہو گئے. اور ظاہراً صدام تھا، اس کی پشت پر یہ دونوں سپر طاقتیں بھی تھیں، یہ عرب ممالک بھی تھے، اسرائیل بھی تھا. یعنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا تھی، جس کو ہمارے علماء نے اور مراجع نے پہلی غزوہ احزاب کا نام دیا اس زمانے کی. ایک غزوہ احزاب رسول خدا کے زمانے میں ہوئی ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، اس میں معرفہ ہے، جس میں تمام حزبیں اسلام مخالف جمع ہو جائیں اس کو احزاب کہتے ہیں. اس غزوہ خندق کو بھی غزوہ احزاب اسی لیے کہتے تھے کہ اسلام مخالف ساری طاقتیں اب جمع دیں، خواہ وہ مدینہ کے رہنے والے یہودی ہوں یا مکہ کے رہنے والے قریش ہوں یا اطراف کے جنگجو ہوں یا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان سب نے مل کے الائنس کیا تھا جس کو غزوہ احزاب کا نام دیا. لہٰذا یہ غزوہ احزاب کئی دفعہ ہوئی ہے. اور آج کے دور میں جو محاذ سیریا کے اندر جمع ہوا تھا اس کو بھی علماء نے غزوہ احزاب کا نام دیا کہ اس کے اندر بھی سب لوگ جمع ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک احزاب کی جنگ تھی انقلاب اسلامی کے خلاف جو 1980 سے 1988 میں لڑی گئی، جس کو امام خمینی نے دفاع مقدس کا نام دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کس طرح لڑی گئی؟ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو ایران کا بڑا حصہ عراق کے قبضے میں چلا گیا، کیونکہ امام کے پاس تو کوئی منظم فوج نہیں تھی، شاہ کی فوج تھی اور وہ شاہ کے افکار پر تھی. اب ظاہر انقلابی طور پر چلنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. امام اپنی ابھی تک کوئی منظم فورس بنا نہیں سکے تھے کہ اس سے فوراً جنگ شروع ہوئی. تو مسلسل اسی طرح آپ کی طرح کے جوانوں کو امام بلاتے، ان کو کچھ افکار دیتے اور ان کو جنگ پہ بھیجتے. یہ عمل چلتا رہا جس کی وجہ سے امام نے جو ہے اس جنگ کے اندر ان کو شکست دی. تو یہ چلتے چلتے 1986 کے اندر ایک ایسا ٹائم آیا جس میں امام خمینی نے ایک فرمان جاری کیا. اور اس فرمان میں امام خمینی نے یہ فرمایا کہ جو شخص بھی زمین پر کہیں بھی ہو، جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ آئے اور یہاں پر ہماری مدد کرے. یعنی ایک طرح سے اس کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ امام خمینی کا استغاثہ تھا، جیسے کہ کربلا کے اندر ایک امام حسین کا استغاثہ یعنی جو بھی ہے جہاں بھی ہے جیسے بھی مدد کر سکتے اس پر لازم ہے کہ یہاں آئے اور یہاں پر آ کر مدد کرے. اور یہ حق امام کو حاصل ہوتا ہے. اور اثر غیبت میں امامت کا حق ولی امر ولی فقیہ کے پاس ہے. اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی یہ فرمان جاری کر سکتا ہے کہ اس وقت وہ فلاں امر انجام دے. شرعاً اس کو حق، اس کو اتھارٹی حاصل ہے. اور اس وقت اس کی اس امر کی اطاعت نہ کرنا یہ اس امر کی گمراہی اور نافرمانی تصور ہوگی، امام وقت کی نافرمانی تصور ہوگی اور خدا کی نافرمانی تصور ہوگی. تو اس وقت شہید نقوی جو کہ ایک بہت مصروف زندگی گزار رہے تھے پاکستان کے اندر، تنظیمی حوالے سے بھی، فکری حوالے سے بھی اور سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی، تو یہ تمام کچھ سب کو چھوڑ کے شہید نقوی پہنچ جاتے ایران کے اندر. اور چونکہ ان کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے تھا، ڈاکٹر تھا، تو اور وہاں پر ایک شدید ضرورت تھی ڈاکٹروں کی تاکہ جو وہاں پر مجروح ہوئے ہیں اور زخمی ہیں ان کی تیمارداری کر سکیں. تو ایک بڑا عرصہ اس وقت تک کہ جب تک امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ اب ہماری ضروریات پوری ہو گئی ہیں، وہاں پر پہنچے. اور اس میں کمال صرف پہنچنا نہیں ہے، شاید آپ اور میں بھی ہوں تو شاید یہ فرمان آئے تو پہنچیں. کمال اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی شہید نقوی نے یہ بات سنی، جہاں پر تھے وہیں سے چلے گئے، حتیٰ گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، پوچھا بھی نہیں اور بتایا بھی نہیں کہ میں یہ کرنے والا ہوں. وہاں پہنچنے کے 3 دن بعد خط لکھا، ظاہر ٹیلی فون موبائل نہیں تھا، خط تھا. بعد میں خط لکھا کہ میں یہاں محاذ پر آ چکا ہوں. اور گھر والے ناراض بھی ان کے ہوئے. بعد میں یہاں سے کچھ دوست بھی شہید کو ملنے گئے کہ آپ کے گھر والوں کی حالت اچھی نہیں ہے، ان کے فلاں مسائل ہیں، تو آپ واپس آئیں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک یہاں پر ضرورت ہے میں واپس نہیں ہوں گا. ابھی یہاں پر ہوں، اس سرزمین پر ہوں. جب یہاں امام فرمائیں گے کہ اب یہاں ضرورت نہیں ہے، پھر واپس پلٹوں گا، چاہے پیچھے کچھ بھی ہو. یہ وہ آمادگی ہے جو واقعاً ایک ایسے جوان کے اندر نظر ہے، اس کو مہدوی جوان کہہ سکتے ہیں. امام زمان کے حوالے سے کتنی ہمیں آمادگی کہی گئی ہے. یہی کہا گیا ہے نا کہ جیسے ہی امام کی طرف سے فرسٹ کال ہے کہ امام کی مدد کریں، آپ اس مدد کے لیے پہنچیں. اور یہ روایت کے اندر ہے کہ جو لوگ امام کی پہلی آواز پر لبیک کہیں گے وہ پہنچ جائیں گے. اور جو یہ ابھی سوچیں گے کہ اچھا یہ آواز آئی ہے ندا کی، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، تھوڑا سا فکر کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکیں گے.
یہ ہماری روایت میں واضح ہے. تو امام زمان کے حوالے سے یہ ہماری روایت کے اندر ہے, اور ظاہر ہے کہ اثر غیبت کے اندر وہ حق امامت ولی امر ولی فقیہ کے پاس ہوتا ہے. اور جب امام خمینی نے یہ کال دی تو کس طرح سے شہید نقوی وہاں پر لبیک کہتے ہیں. یہ یعنی ایک آمادگی کی انتہا ہے. اب ظاہر شہید نقوی کو تو نہیں معلوم تھا کہ آج یہ کال آنے والی ہے تو اس سے پہلے آمادہ ہو جائیں. ایک زندگی تھی جو گزار رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ آواز سب کو چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے. یعنی فکری طور پر کتنا مضبوط انسان ہے. اس کو آپ ایک اصول کے طور پر لے سکتے ہیں, ایک ماڈل کے طور پر اپنے لیے لے سکتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے بآواز بلند. ابھی ذیلی عنوان سفارت امام خمینی چل رہا ہے, تو اسی میں ایک اور ایگزامپل دے کے پھر اس عنوان سے آگے بڑھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1987 کے اندر, اب یہ سال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ آپ میں سے کافی بالکل نئے جوان ہیں جو اس میں, تو شاید ان کو معلوم نہ ہو, تو اسی لیے بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض جو تھوڑے سینئر دوست ہیں ان کے لیے ریپیٹیشن ہو, لیکن چونکہ کچھ دوست بالکل نئے ہیں تو اس لیے میں سال اور وہ ارتباط اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ چل سکیں. 1987 کے اندر امام خمینی نے یہ فرمان جاری کیا کہ حج جو ہو رہا ہے یہ حج الہی اصولوں پر نہیں ہو رہا, اور یہ حج در حقیقت حج ہے ہی نہیں. چونکہ سورہ برات کے اندر, جس کو ہمارے یہاں سورہ توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس کا اصل نام سورہ برات ہے, قرآن مجید کا 9واں سورہ, اس کی شروع والے ایجاد کے اندر ہی یہ ہے کہ حج اکبر کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے. تو امام خمینی اس آیت کی جو ہے تشریح میں فرماتے ہیں کہ حج وہ ہے جس کے اندر جو خدا کی مخالف قوتیں ہیں, جو مشرکین کی قوتیں ہیں, جب تک ان سے اعلان بیزار نہ کیا جائے. اعلان بیزاری وہی جس کو ہم برات کہتے ہیں, جس کو ہم تبرہ کہتے ہیں, جب تک یہ اعلان برات نہ کیا جائے تب تک حج ہوتا ہی نہیں ہے. یہ امام خمینی کا فرمان تھا, اور امام خمینی کا ایک, حالانکہ قرآن سے تھا لیکن یہ اجتہاد کسی نے بھی نہیں کیا تھا قرآن کی اس آیت سے, جس کو امام خمینی نے حاصل کیا. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو آپ جاتے ہیں اور ایک شیطان کو کنکر مار کر آتے ہیں جو سیمنٹ کی دیوار ہے, یا ظاہر یہ سیمنٹ کی دیوار تو شیطان نہیں ہے, اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی میں نے اتنے کنکر ماری تو سیمنٹ کو مارے ہیں. اصل یہ تو ایک علامتی دیوار ہے. اصل میں جو وقت کا شیطان ہے آپ نے اس کو کنکر مارنا ہے وہاں پر, یعنی جو اصلی حقیقی ابراہیمی حج ہے وہ کرنا ہے. تو یہ فرمان امام نے جاری کیا 1987 کے اندر, اور اس کے اندر ایک بڑی تعداد ظاہر ایران کی تھی, اور کچھ دیگر ملکوں سے بھی تھے, بعض پاکستانی بھی تھے, لیکن زیادہ تر ایرانی تھے. تو یہ ایک خاص پلاننگ اور حکمت عملی کے تحت گئے, اور 9 ذی الحج کو مینا کے اندر انہوں نے ریلی نکالی, جس کے اندر انہوں نے مرد آباد امریکہ, مرد آباد روسیہ, مرد آباد اسرائیل, مرد آباد انگلستان کے نعرے بلند کیے, لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند کیے. امام خمینی کا فوٹو ان کے ہاتھ میں تھا. تو یہ جب مکہ کی سرزمین پر یہ نعرہ بلند ہوا تو ظاہر ہے کہ امریکیوں کے چیلے جن کی وہاں پر حکومت ہے ان کے لیے یہ قابل تحمل تھا یا نہیں تھا. ظاہر ان کو تو لگا کہ شاید یہ حج ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, یہ کعبہ ہمارے ہاتھ سے گیا ہے. اس کو آج تک اگر آپ میڈیا کی زبان میں دیکھیں ان کے جو کہ ظاہری علماء نما ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ امام خمینی نے کعبہ پر حملہ کرایا. اور یہ لفظ سے سنا, وہ حملہ نہیں تھا. امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کعبہ پہ حملہ کریں گے, کعبہ چھینیں گے. امام نے فرمایا تھا کہ اس دن یہ ریلی نکالیں, اس دن اعلان برات کریں. تو یہ وہ برداشت نہیں کر سکے, اور انہوں نے اس کے اوپر ہوائی جہازوں کے ذریعے بمباری کی, جس میں تقریباً 600 کے قریب افراد شہید ہوئے اور 1400 کے قریب افراد زخمی ہوئے. اب شاید تعداد تھوڑی سی اوپر نیچے ہو, لیکن میرے حافظے میں اتنی آ رہی ہے. یعنی 600 کے قریب افراد شہید ہوئے, 1400 کے قریب افراد زخمی ہوئے. انہوں نے اوپر سے بمباری کی. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسلح نہیں تھا, کسی کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا, کسی نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑی. صرف شعار بلند کیے, مرد آباد امریکہ کہا, مرد آباد اسرائیل کہا, اور جو شیطانی تھا کہ ان کو مرد آباد کا اور لا الہ الا اللہ کہا. لیکن اس پر انہوں نے بمباری لگائی, اور اس کے بعد ایران پر جو ہے ایرانیوں پر حج پر پابندی لگائی. یہ کب کی میں نے بات کی ہے؟ 1987 کی. اب بہت اہم بات ہے, اگر آپ اس کو سمجھ سکیں کہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. اس سے اگلا سال آ گیا 1988. اب ظاہر امام خمینی ایک نہضت شروع کر چکے تھے. امام خمینی ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو حالات کو دیکھ کر اپنے افکار سے پیچھے ہٹتے ہوں, ایک فرمان جاری کیا پھر کہ نہیں حالات یہ نہیں ہے تو تحمل کر لیں. ان میں سے نہیں تھے. ایک چیز اس کو شروع کیا ہے تو امام نے اس کو آخری مرحلے تک پہنچانا ہے. تو اس وقت جتنے بھی ایران سے ہٹ کر جہاں جہاں پر امام خمینی کی فالوئنگ تھی اور ان کے ماننے والے افراد تھے سرکردہ, امام نے سب کو بولا پوری دنیا سے 1988 کے اندر, اور حج سے پہلے, اور ان کے سامنے اپنا جو حالات تھے ان کا تقاضا بیان کیا کہ پچھلے سال ہم نے قرآن کی اس آیت کی ذیل میں برات از مشرکین ریلی, اس کا نام بھی یہی دیا جاتا ہے, برات از مشرکین ریلی, اس کا ہم نے آغاز کیا, اور اس طریقے سے انہوں نے بمباری کی, اتنے افراد شہید ہوئے. اب اس سال ایرانیوں پر پابندی ہے, ظاہر ایرانی حج نہیں کر سکتے. جب ایرانی حج نہیں کر سکیں گے تو ایرانی برات از مشرکین ریلی بھی نہیں نکال سکتے. تو امام نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سال یہ ریلی نکلے.
اب ہم نہیں کر سکتے، ایرانی نہیں کر سکتے، چونکہ ہم میں اجازت ہی نہیں دی جا رہی کہ ہم وہاں جائیں. اب کون ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھائے اور اس سال اس نہضت کو جاری رکھے، جبکہ معلوم تھا کہ اس کی قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں پر پورے عالم اسلام سے افراد آئے ہوئے تھے. وہاں پر پاکستان کی طرف سے شہید حسینی تشریف فرما تھے، تو وہاں پر شہید عارف الحسینی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. یہاں پر آپ ایک اس میں خوشی کا پیغام بھی ہے اور اس میں ایک انتہائی درد اور کرب کا پیغام بھی ہے کہ آپ اگر میری اس جملے کا تھوڑا غور کریں کہ یہ کب کی بات ہے، 1988 کی، آج سے یعنی کہ 33 سال پہلے کی بات ہے. یعنی اس وقت کی بات ہے جب پورا عالم اسلام امام خمینی نے بلایا ہوا تھا اور فرمایا کہ ہم ایرانی نہیں کر سکتے چونکہ ہم پر پابندی ہے. اب پورے عالم اسلام میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ وہاں عراقی بھی تھے، وہاں شامی بھی تھے، وہاں لبنانی بھی تھے، وہاں یمنی بھی تھے، وہاں پاکستانی بھی تھے، ہر ملک کا لوگ تھا. تب کس نے علم اٹھایا کہ اب جب آپ پر پابندی ہے تو آپ کی اس نہضت کو کون بڑھائے گا؟ کس نے یہ علم اٹھایا؟ ایک پاکستانی نے علم اٹھایا، ایک پاکستان کے ایک قائد نے علم اٹھایا، جس کو امام خمینی نے اپنا فرزند کہا. یعنی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ تشیع پاکستان کس سطح پر تھا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت تشیع پاکستان کی حالت کیا تھی. اب ذرا کیوں لبنانی نہیں اٹھے؟ اس کا مطلب اس وقت نہیں کر سکتے تھے یہ کام. کیوں عراقی نہیں اٹھے؟ یہ اس وقت یہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے. یمن سے کیوں نہیں اٹھے اس وقت؟ چونکہ یہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن شہید حسینی اٹھے، انہوں نے کہا یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں. امام نے ان کو ذمہ داری سپرد کی. اس کا مطلب ہے اس وقت اس سطح کے اوپر تشیع پاکستان تھا کہ اگر ایران یہ کام نہ کر سکے جو کہ مرکز انقلاب تھا، جو کہ مرکز ولایت تھا، تو پھر وہ ذمہ داری کس کے کندھوں پر آتی تھی؟ شیعہ پاکستان کے اوپر. اور آج ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ بھی وہ لبنان والے اس پر کچھ کریں گے، وہ یمن والے کچھ کریں گے، وہ افریقہ والے کچھ کریں گے. یعنی ہم 1988 میں وہاں پر تھے. آج 33 سال کے بعد ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اس سے آگے یا اس سے پیچھے؟ لیکن ہم کہاں ہیں؟ اس سطح پر بھی نہیں ہیں یا اس سطح پہ بھی ہیں؟ کتنا پیچھے گئے ہیں. یہ ایک جو ہے بریکٹ ہے، اس کو میں یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ عنوان پر نہیں اس پر بحث کروں کہ کیا ہوا ہے. پر اس پہ آپ خود غور و فکر کیجیے گا کہ 1988 میں ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. اس کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک پیمانہ رکھ دیا کہ اس سطح پہ تھے تو اتنے نیچے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اس پہ آپ خود کبھی غور و فکر کیجیے گا. تو بہرحال یہ پیغام لے کر، یہ مسئولیت لے کر شہید حسینی پاکستان میں پہنچے اور پاکستان میں جو قریبی اصحاب تھے شہید حسینی کے، اپنے رفقات ان سب کو بلایا اور ان کو کہا کہ اسی طرح امام خمینی نے ہمارے سامنے یہ سوال رکھا اور میں نے یہ ذمہ داری قبول کی. تو اب آپ میں سے کون سا شخص ہے جو اس ذمہ داری کو وہاں جا کر مکہ میں جا کر نبھائے، جبکہ معلوم تھا کہ یہ ہوگا. اور ظاہر شہید حسینی کے سارے جو قریبی رفقا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر شہید نقوی کھڑے ہوئے اور شہید نقوی نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. وہ علم جو امام خمینی نے شہید حسینی کو سپرد کیا تھا، پاکستان جب پہنچے تو وہ علم سرنگوں نہیں ہونے دیا شہید نقوی نے، بلکہ وہ علم اپنے ہاتھ میں اٹھایا. ابھی علم سے بڑا میں سمبولک علم کہہ رہا ہوں، اصل میں علم اسی کو ہوتا ہے. ہم ایک رسمی جھنڈے کو علم کا نام دیتے ہیں. علم اسی قیادت کو کہتے ہیں، اسی رہبری کو کہتے ہیں، اسی مسئولیت کے ادا کرنے کو علم کہتے ہیں. تو یہ علم اٹھا کے شہید نقوی پہنچے اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب بہت زیادہ حساس تھا. اب ان کو پتہ تھا پچھلے سال کیا ہوا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سال ہوگا، اور ہر حوالے سے انہوں نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی تھیں اور کہ اس وقت کچھ بھی نہ پہنچے. لیکن شہید نقوی کی جرات، ان کی بصیرت، ان کی پلاننگ، ان کی حکمت عملی کہ یہ وہاں پر پہنچے اور سارا ساز و سامان لے کر پہنچے. اب ظاہر فوٹو اسٹیٹ کی بڑی مشینیں آپ کو وہاں چاہیے تھیں تاکہ لاکھوں کی تعداد میں جو اشتہارات ہیں پرنٹ کر سکیں. تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسپیئر پارٹس میں کر کے مختلف حاجیوں کے ذریعے، مختلف حاجیوں کے بوٹوں کے ذریعے، کسی کے جرابوں کے ذریعے مختلف اسپیئر پارٹس کو انہوں نے پہنچایا، پھر وہاں پر ان کو جوڑا. اس طریقے سے سارے اہتمام کو وہاں پہنچایا اور وہاں پر ایک کامیاب ریلی نکالی. اور ہوا پھر وہی جو اس سے پہلے ہوا تھا، پھر وہی بمباری، وہی قتل عام، اور پھر جتنے بھی مین افراد تھے. اس دفعہ وہ علم پاکستان کے ہاتھ میں تھا اور پاکستانی شیعہ یہ ریلی ارینج کر رہے تھے اور پاکستانی شیعوں میں بھی اس کی جو سربراہی وہ شہید نقوی کر رہے تھے. تو ان سب کو گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا اور بہت سخت شکنجوں میں ڈالا گیا. اور ایک بڑا عرصہ شہید نقوی نے سعودی عرب کی جیل میں گزارا ہے، شاید آپ کو معلوم ہو. اور وہاں پر اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب جو آج بھی مشہور ہے کہ کس قدر سفاکیت اور ظلم ہے، تو ان کے ساتھ کیا کچھ اس نے نہیں کیا ہوگا. تو لیکن وہ سارے وقت کو برداشت کیا. اور جب پاکستان میں شہید حسینی شہید ہوئے تو اس وقت بھی شہید نقوی سعودی عرب کی جیل میں ہی تھے، اس عالم کے اندر ہی زندگی گزار رہے تھے. لیکن انہوں نے اس علم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا جو شہید حسینی نے اٹھایا تھا. یعنی جو فرمان امام خمینی نے جاری کیا تھا کہ ایک کام ہم نہیں کر سکتے اس مجبوری سے، اب پوری دنیا میں کون آئے اور کرے، تو کس نے آ کر گیا؟ شہید نقوی نے کر گیا. یہ فکر ہے شہید نقوی کی
کہ اگر ہم ان کی خالص فکر کو دیکھیں تو ان کی فکر کس بنیاد پر کھڑی ہے، یعنی کہ امام خمینی کے ایک سفیر کے طور پر کھڑی ہے. اور امام خمینی کیا ہے؟ امام خمینی ولی فقیہ. کیونکہ امام خمینی بذات شخص تو ایک بحث نہیں ہے ہماری، امام خمینی بذات رہبر ہماری بحث ہے. امام خمینی بطور ولی فقیہ، امام خمینی بطور نائب امام ان کی ایک حیثیت ہے اور ان کا ایک ماڈل ہے جس کی وجہ سے جس پر ہم ظاہر بحث ہیں. یہ ایک نقطہ بیان کیا. وقت چونکہ کم ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے بابا سے بلند. اب اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 79 سے پہلے پاکستان میں جو ہے تشیع کے سفر کا کوئی منظم ڈھانچہ، کوئی دستور، کوئی آئین، کوئی راستہ، کوئی روش، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی گروہ، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہ کچھ جزیات تھے، اس کو بعض میں نے اور جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا مراحل تھے، لیکن کوئی قابل قدر چیز نہیں تھی. 79 کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے آرڈیننس کے بعد کس طریقے سے ایک رد عمل کے طور پر شیعہ اکابرین بکھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ مفتی صاحب کو قید بنایا. تو جب مفتی صاحب کو قید بنایا گیا تو آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب متفقہ قید تھے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. بہت سارے افراد اس وقت بھی مفتی صاحب کے خلاف تھے اور دیگر بہت ساری شخصیات کو مفتی صاحب کے مقابلے میں پیش کر رہے تھے کہ ان کو قید ہونا چاہیے، اور مختلف جگہوں پر ان کو آگے پیش کرتے تھے. اس وقت شہید نقوی نے ایک نعرہ لگایا تھا اور یہ نعرہ پھر بہت مشہور ہوا اور ہر جگہ یہی نعرہ لگا. جہاں بھی کوئی شخص مفتی صاحب کے مقابلے میں کسی کی قیادت کی بات کرتا تو نیچے سے کوئی نہ کوئی یہی نعرہ لگا دیتا تھا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ ایک ہی قائد، ایک ہی رہبر، مفتی جعفر، مفتی جعفر. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ اس سے میری مراد کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم نے اصول لینے ہیں. میں تاریخ بیان کرنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کو لے جاؤں 40 سال پہلے کی تاریخ میں اور اس وقت کی تاریخ میں سرگردان آپ کو وہیں چھوڑ دوں. مراد یہ ہے کہ یہاں سے اصول لینا ہے ہم نے. یعنی بہت ساری قیادتیں سامنے آئیں، بہت سارے لوگوں کو سامنے لایا گیا، اور شہید نقوی کو لگا کہ اس وقت یہ عالم بزرگوار ہیں جو صحیح حق کی قیادت ادا کر سکتے ہیں. تو پھر کیا کہ کے اندر اس مقصد جو ہے تشیع کو اور اسلام کو مروب کرنا تھا اور یہاں پر انقلاب کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانا تھا، جس کی وجہ سے اس کو لایا گیا تھا. تو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں تمام افراد پر فقہ حنفی نافذ ہوگی. اب ظاہر یہ بات شیعہ کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں تھی. شیعہ علماء کا یہی موقف تھا کہ جو اہل سنت ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے فقہ حنفی ہو، کیونکہ اس کو مانتے ہیں تو ان پر عمل ہو، اور جو فقہ حنفی کو فقہ نہیں مانتے، فقہ جعفری کو مانتے ہیں تو ان کے اوپر فقہ جعفری نافذ ہونی چاہیے تھی. لیکن ضیاء الحق نے ایک یک طرفہ قانون نافذ کیا، کہا سب پر فقہ حنفی نافذ ہوگی. تو اس پر تمام شیعہ علماء نے یہ فیصلہ کیا اور ایک عوامی اجتماع ہوا اسلام آباد کے اندر جنہوں نے مختلف مطالبات پیش کیے. اب وہ سارے مطالبات، اس کی کہانی یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گھیراؤ کیا، اور یہ تقریباً 4 اور 5 جولائی کا واقعہ، ان 2 دن کا، جب یہ کنونشن ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ہاکی گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوگا. اور ہاکی گراؤنڈ پنڈی کو بھرنا ایک بہت مشکل کام تھا. تو بہت سارے افراد یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ہم نہ کریں، کسی چھوٹی جگہ لیتے ہیں. تو شہید نقوی نے اصرار کیا نہیں کہ ہم ہاکی گراؤنڈ پر ہی اجتماع کریں گے، اور اس اجتماع کو منعقد کرنے کی ساری ذمہ داری شہید نقوی نے اٹھائی. اس کی یعنی انتظامی طور پر فیصلہ تو قیادت کی طرف سے تھا، مفتی صاحب کی طرف سے اور علماء کی طرف سے تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن اس کی انتظامی ذمہ داری، اس کو وہاں پر منعقد کرنا، یہ ساری ذمہ داری شہید نقوی نے اٹھائی اور اس کو ادا کیا. اور پھر 6 جولائی کو مذاکرات شروع ہوئے، اور مذاکرات کے لیے جب مفتی صاحب اور دیگر علماء ایوان صدر گئے تو کچھ وقت تک واپس نہیں آئے. تو اس دوران یہ پیش گوئیاں شروع ہو گئیں کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا یرغمال بنا لیا گیا ہے. تو اس وقت شہید نقوی نے یہ پیغام پہنچایا ضیاء الحق کو اور کہا کہ 1 گھنٹے تک اگر مفتی صاحب اور باقی علماء واپس نہ آئے تو ہم اس سیکریٹریٹ پر حملہ کریں گے. یعنی وہ سیکریٹریٹ جس پر عوامی یرغمال تو کیا ہوا تھا، ایک عوامی اجتماع موجود تھا، اس وقت انہوں نے یہ ضیاء الحق کو دھمکی دی کہ اگر 1 گھنٹے تک واپس نہ آئے تو ہم اس ایوان صدر پر اور اس پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کریں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یعنی یہ ایک شخص کی فکر ہے، اس کی دلیری ہے، اس کی جرأت ہے، اس کی بصیرت ہے. اور 76 یا 77 میں شاید 77 میں گریجویٹ ہوئے ہیں، اور یہ بات کروں 80 کی. تو یعنی اس وقت ان کی عمر کو 26-27 سال عمر بنتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اس ایج کے اندر اتنی ولولہ، اتنی فکر، اتنی بصیرت ان کے اندر موجود تھی. پھر اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہوئے اور جو اس کا نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم ہے، اس کو زیر بحث لانا مراد نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے بابا سے بلند. اگر ہم شہید حسینی کی زندگی کی بات کریں، پہلے میں نے امام خمینی کے ساتھ شہید کا رابطہ اس کو بیان کیا، پھر مفتی صاحب کے ساتھ بیان کیا، آپ بیان کرنے لگا ہوں شہید حسینی کے ساتھ.
اگر شہید حسینی کے ساتھ کہیں تو ظاہر ہے کہ شہید حسینی خود ایک امام خمینی کی فکر کے اندر ایک ضم انسان تھے، بلکہ یہ ایک دفعہ کسی اجلاس کے اندر شہید حسینی کی یہ الفاظ ہے کہ اگر رات کا وقت ہو اور امام خمینی یہ کہیں کہ دن ہے اور مجھے لگے رات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دن ہے، کیونکہ امام خمینی نے یہ کہا ہے۔ اور اگر دن کا وقت ہو، مجھے سورج نظر آ رہا ہو اور امام خمینی یہ کہیں کہ یہ رات ہے تو میں کہوں گا کہ یہ رات ہے، اور مجھے جو سورج نظر آ رہا ہے یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ شہید حسینی کے الفاظ ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اس سے آپ منفی معنی میں لیں کہ امام خمینی اگر کچھ بھی بات کہہ دیں تو یہ اس کو درست کہہ لیں گے اور اپنی آنکھوں پر بھروسہ کریں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امام خمینی کے اوپر ان کو کتنا اعتقاد تھا کہ امام خمینی سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ جو بھی فرمان جاری کریں گے وہ الہی فرمان ہوگا۔ اگر مجھے ایسا نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ یعنی اپنی فکر پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اپنے حاصل شدہ علم پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں امام خمینی کی فکر کے اوپر بھروسہ کروں گا۔ یعنی شہید حسینی خود اس حد تک ضم تھے امام خمینی کے اندر، اور ظاہر ہے کہ جو شخص امام خمینی کے اندر ضم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی اسلام، انقلابی اسلام کے اندر ضم ہو چکا ہے، اور ضم ہونا چاہیے امام خمینی کے اندر، جیسا کہ فرمان ہے ایت اللہ شہید باقر صدر کا کہ آپ امام خمینی کے اندر ضم ہو جائیں جس طرح امام خمینی اسلام کے اندر ضم ہو چکے ہیں۔ ضم ہو جانا یعنی میلٹ ہو جانا، اس کے اندر ختم ہو جانا، اپنے وجود کو اس کے وجود میں ختم کر دینا، یہ ہوتا ہے اس کے اندر ضم ہو جانا۔ تو ظاہر ہے اب جب شہید نقوی خود پاکستان میں سفیر امام خمینی کے طور پر کردار ادا کر رہے تھے، اور شہید حسینی خود جو کہ علم بردار تھے یہاں پر فکر امام خمینی کے، اور شہید حسینی وہ واحد طالب علم تھے، دینی طالب علم پاکستان کے، جو امام خمینی کا مسلسل درس سنتے تھے۔ اس وقت جب امام خمینی کا درس سننے پر کوڑے لگتے تھے، عراق کے اندر تھے، اور پابندی تھی کہ کوئی بھی شخص امام خمینی کا درس نہ سنے۔ حوضے کے اندر امام خمینی کو درس دینے کی اجازت نہیں تھی، تو امام خمینی کسی لوکل مسجد کے اندر یا کسی محلے کے اندر بیٹھ کر درس دیتے تھے چھپ کر۔ اس میں چند لوگ شرکت کرتے تھے، اور جو بھی شرکت کرتے تھے ان کو کوڑے لگتے تھے۔ اس میں شہید حسینی مسلسل شرکت کرتے تھے اور ہر دفعہ کوڑے لگتے تھے، لیکن وہ کوڑے کھاتے تھے، امام خمینی کے درس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی وجہ سے جب ایک دفعہ چھٹیوں پر شہید حسینی پاکستان آئے تو دوبارہ ان کو جو ہے عراق کا ویزا نہیں لگا کہ عراق میں جا کر امام خمینی کا درس سنتے ہیں۔ تو پھر شہید حسین عراق جانے کے بجائے پھر ایران گئے، اور پھر ایران میں شہید مطہری سے اپنے علمی سفر کو آگے بڑھایا۔ یعنی شہید حسینی خود جو ہے امام خمینی کی فکر میں اس حد تک آگے تھے۔ تو اب شہید نقوی اور شہید حسینی کا جو کمبینیشن تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل کمبینیشن تھا۔ شہید حسینی بطور ایک قائد، بطور ایک رہبر، اور شہید نقوی بطور ایک جوان، بطور ایک تعلیم یافتہ لوگوں کی قیادت کرنے والے، مسئولیت کرنے والے، اور بطور ایک ایسے شخص جو زمین پر، گراؤنڈ پر اپنے امام، اپنے قائد کے فرمان کو نافذ العمل کرتا ہے۔ ان دو کے کمبینیشن کے طور پر یہ ایک آئیڈیل ترین زمانہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس معنی میں۔ ویسے تو تشیع کے خلاف بہت محاذ تھا اس زمانے میں، شہید حسینی کے خلاف بہت محاذ تھا، لیکن اس کمبینیشن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک آئیڈیل ترین زمانہ تھا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے، پھر میں کچھ واقعات آپ کو اس کے بتاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا شہید حسینی کو قیادت سنبھالے، اور پھر چونکہ 84 کے آخر میں ان کو قیادت ملی، اور پھر 85 کے اندر شہید حسینی نے یہ پروگرام منعقد کیا کہ پاکستان کی جتنے بھی صوبائی دارالحکومت ہیں، تمام صوبائی دارالحکومتوں کے اندر جو ہے ایگزیکٹلی اسی دن جس دن گھیراؤ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، پروگرام منعقد کیا جائے، اور جو وعدے ہمارے ساتھ ہوئے تھے اس کو پورا کیا جائے، چونکہ تمام وعدے پورے نہیں ہوئے تھے، اور حکومتیں کبھی بھی نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دھرنا ہو تو وہ اس وقت مان لیا جاتا ہے، اور بعد میں جب عوام ڈسپرس ہو جاتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی یہی کیا گیا، تو لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، کراچی کے اندر اور کوئٹہ کے اندر سیم ٹائم پر پروگرام رکھے گئے۔ اس میں باقی سارے پروگرام تو پرامن رہے، لیکن کوئٹہ کے اندر حالات جو ہے وہ کافی بدمزگی کا شکار ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے انتظامیہ کی طرف سے فائرنگ ہوئی، جس میں ایک بڑی تعداد جو مظاہرین کی تھی یا شیعہ کارکنان کی تھی وہ شہید ہوئے۔ پھر یہاں سے بھی اس کے ریئیکشن میں رد عمل آیا، انہوں نے بھی وہی جوابی حملہ کیا، تو اس کے مقابلے میں پھر ایک تناؤ اور کنفرنٹیشن کا انوائرمنٹ وہاں پر پیدا ہو گیا، جس کے جواب میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں شیعہ مظاہرین کو ان کو گرفتار کیا گیا، اور حالات جو ہے وہ ایک سنگینی کی طرف چلے گئے۔ ایسے میں پاکستان میں یا لاہور سے شہید نقوی کوئٹہ پہنچتے ہیں اس حالات کو دیکھ، جبکہ کوئٹہ کے اندر کرفیو تھا ہر حوالے سے، کسی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور جتنے شیعہ تھے ان عام شیعوں کو جو کارکنان تھے یا عزادار تھے ان سب کو پکڑا ہوا تھا۔ اب ظاہر شہید نقوی تو ویسے ایک ہائی الرٹ آدمی تھے، لیکن یہ وہاں پر پہنچے کوئٹہ کے اندر جب بالکل کرفیو تھا، کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہے، اور پورا کوئٹہ گھومتے تھے،
اور اخباروں کے پریس تک پہنچتے تھے, وہاں جا کر اپنے بیانات ریکارڈ کراتے تھے, اور وہاں چھپ کر جو ہے وہ شہید حسینی کو فون کے ذریعے کوئٹہ کے حالات سے آگاہ کرتے تھے, اور مختلف روپ دھار کر یہ کام کرتے تھے. کبھی اخبار فروش کے طور پر ایک سائیکل پکڑ کے, جیسے ایک بندہ اخبار بیچتا ہے تو اخبار بیچتے ہوئے ایک چکر لگاتے تھے, کبھی کوئی سبزی فروش کے روپ میں. یعنی یہ ان کی آپ فکر کی گہرائی اور ان کا زمین پر اپنا کام کرنا, اپنے امور کو انجام دینا, اس کی جو گرپ تھی اس کے حوالے سے آپ دیکھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں یا ایک بڑی تنظیم کا ایک بڑا عہدیدار ہوں تو یہ میری سطح کے کام نہیں ہے کہ میں اخبار بیچوں, میں سبزیاں بیچوں, میں چھپ چھپ کے یہ جاؤں. میرا تو کام یہ ہے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انالیسس کروں اور یہاں بیٹھ کر فرمان جاری کروں, باقی نیچے اور جا کر لوگ کریں. یہ فکر نہیں تھی شہید نقوی کی, بلکہ اس میں یہ کام انہوں نے انجام دیے. یعنی پورے کوئٹہ کے گراؤنڈ حالات کا انالیسس شہید نقوی نے خود کیا اس طرح, اور اس سے مسلسل اپڈیٹ کیا شہید حسینی کو. پھر وہاں سے واپس آئے اور یہاں آ کر پھر شہید حسینی کے ساتھ مل کر پلاننگ کی کہ اب لانگ مارچ کریں گے, تمام پاکستان سے شیعہ کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے جب تک کہ ہمارے اسیران کو نہیں رہا کیا جائے گا. پھر اس لانگ مارچ کی قیادت بھی شہید نقوی نے کی. اب ظاہر ہے کہ وہ لانگ مارچ بھی ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ہو رہا ہے, اور ایسے زمانے میں ہو رہا ہے جب کوئٹہ میں اتنی کنفرنٹیشن کے حالات ہیں, اور وہ لانگ مارچ بھی کیا, اس کو کامیاب بھی بنایا اور ان تمام اسیران کو رہا بھی کرایا. تو یہ یعنی کہ شہید نقوی کا شہید حسینی کے زمانے میں یہ ایک کام کہ اس حد تک اس کے اندر آ گئے تھے. پھر 1987 کے اندر 1987 کے اندر شہید حسینی نے قرآن و سنت کانفرنس کا آغاز کیا, جو کہ اسی لاہور میں ہوئی تھی, مینار پاکستان پر ہوئی تھی قرآن و سنت کانفرنس. یہ بہت اہم ہے. یعنی یہ قرآن و سنت کانفرنس پر شہید حسینی کا خطاب بھی سننے والا خطاب ہے, یوٹیوب پر موجود ہے, 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے کا, جس میں انہوں نے شیعہ کا روڈ میپ بیان کیا ہے بہت آگے کا. اور ایک ایسے سخت زمانہ تھا یہ کہ جب علماء کی اکثریت شہید حسینی کو چھوڑ چکی تھی. یہ شاید بہت سخت باب ہو اور آپ کے سامنے شاید نہ بیان ہوتا ہو, لیکن چونکہ میں اس طرح کی باتوں کو مخفی رکھنا اور اس مصلحت کو کی اطاعت نہیں کرتا, تو اس لیے ان باتوں کو چھپانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے, اس لیے کھل کے بیان کرتا ہوں. یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس وقت تمام علماء شہید حسینی کو کیا کر چکے تھے, چھوڑ چکے تھے. اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صلوات پڑھے بابا سے بلند. آپ تھکے تو نہیں ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, یہ بات مختلف واقعات مختلف آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک نظم کے اندر ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ساری باتیں ایک خاص پیرے کے اندر جا رہی ہیں. تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکر ہے اور ایک مکتب ہے جس پر ایک زندگی جو ہے وہ آتی ہے. اب جب شہید عارف الحسینی قید بنے, پہلے میں نے مفتی صاحب کا ذکر کیا, ان کو بھی لوگ مانتے نہیں تھے, چند لوگ, لیکن کسی کو کھل کے اظہار نہیں کیا, دبے ہوئے تھے, چاہ نہیں رہے تھے, لیکن کچھ بن نہیں پا رہا تھا. لیکن شہید حسینی کے مقابلے میں کھل کے لوگ آئے اور جو ہے انہوں نے حامد موسوی صاحب کو قید بنایا. اب حامد موسوی صاحب کو قید بنانے میں آپ کو شاید حیرت ہو کہ چلیں آپ میں سے کوئی بتائے گا کس نے نام پیش کیا تھا. تو بہرحال شاید نام بدمزگی ہو جائے, تو بہرحال مشہور افراد کی طرف سے جو باقی ہیں ان کی طرف سے نام پیش آیا حامد موسوی صاحب کو قید بنایا جائے, اور جتنے عزادار تھے یا ملنگ تھے ان سب نے مل کر ان کی قیادت کا اعلان کر دیا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے قید ہیں. اور جو علماء تھے, اکثریت علماء کی جو ان کو نہیں مانتے تھے, وہ یہاں جامعۃ المنتظر میں لاہور میں جمع ہوئے اور مختلف شخصیات پر بات ہوتی رہی کہ فلاں کو قید بنائے, فلاں کو بنائے. اب وہ پوری تفصیل بیان کرنا یہاں مراد نہیں ہے. بالآخر بات اختتام پذیر ہوئی شہید حسینی پر, اور شہید حسینی کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے قید بنایا جائے. اس پر شہید حسینی کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے نیٹ پہ بھی ہے, جس میں وہ بیان کہتے ہیں کہ میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اس اجلاس میں, مجھے زبردستی پارا چنار سے بھیجا گیا. چونکہ پورے پاکستان سے ہر علاقے کی نمائندگی کو بلایا گیا, تو پارا چنار کی نمائندگی شہید حسینی کرنے آئے تھے. تو وہ چاہ رہے تھے, میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں جاؤں, لیکن مجھے بھیجا گیا کہ اب یہاں کی نمائندگی کریں. اور جب یہاں آیا تو مجھے انہوں نے زبردستی قید بنا دیا. اس پر مجھے ایک دن بخار بھی رہا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ذمہ داری لوں, لیکن سب نے جب اصرار کیا تو میں نے اس کو قبول کیا. تو بہرحال شہید حسینی کو ان علماء نے ایک طرح سے قید بنایا. یعنی اب 2 طبقات آ گئے. ایک طبقہ علماء مخالف جس میں ذاکر ہیں, ملانگ ہیں, یا آج کی اصطلاح میں جس کو اب غالی کہتے ہیں, بعد میں جو اس غلو کے مرحلے تک پہنچے, اس سے پہلے اس سے ابتدائی مرحلے میں تھے. ان سب لوگوں نے الائنس کیا اور قید بنایا کس کو, حامد موسوی. تھوڑی سی تاریخ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے, اس لیے بیان کر رہا ہوں. اور جو اس کے مقابلے میں علماء تھے, علماء یعنی جن کے عقائد درست تھے, جو غلو نہیں کرتے تھے, تفویض نہیں کرتے تھے, نماز اور احکام کے پابند تھے, تقلید کو مانتے تھے, ان اور مدارس کے اندر موجود تھے یا خطیب تھے, ان سب نے مل کے شہید حسینی کو قید بنایا. یہ ایک طرح سے تشیع 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ظاہری شیعہ اگر ہم کہیں, اگر حقیقی شیعہ کہیں تو وہ تو نہیں تقسیم ہوتی, لیکن جو عوام کی ہم بات کریں تو 2 محاذ بن گئے. اب یعنی ایک طبقہ تو ڈے 1 سے ہی شہید حسینی کا مخالف ہو گیا. وہ طبقہ کون سا تھا,
جو ذاکر ہے، ملنگ ہے، شہادت ثالثہ والا ہے، غیر مقلد ہے، یہ تو ڈے ون سے شہید حسینی کا مخالف تھا، اور 2 نعرے شہید حسینی کے خلاف بہت گونجے اور شاید آج تک بھی گونجتے ہیں۔ اب شخصیت بدل جاتی ہیں لیکن باتیں وہی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہا گیا کہ شہید حسینی جو ہیں یہ عزاداری کے دشمن ہیں، ایک یہ کہا گیا کہ یہ اب اسی لیے جہاں بھی شہید حسینی جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عزاداری ہماری شاہراہ حیات ہے۔ یہ ایک محاورہ بنی ان کا، یہ بتانے کے لیے کہ میں عزاداری کا مخالف نہیں ہوں، اور کہتے تھے کہ شہید حسینی عزاداری کے مخالف ہیں، جبکہ موسوی صاحب خود بہت بڑے عزادار ہیں اور ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں اور ذوالجناح کے لگام اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، جہاں سے ان کو ہونا چاہیے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ نعرہ اٹھایا، کہا کہ شہید حسینی تو پٹھان ہیں، کچھ دوستوں سے معذرت کے ساتھ جو تاریخی حقائق ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا شہید حسینی تو پٹھان ہیں، شہید حسینی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو عارف الحسینی کہتے تھے، یہ اسے بھی بگاڑ کے نام لیتے تھے، کہا یہ تو پٹھان ہے، اور پٹھان کہاں سے شیعہ آ گئے؟ اب ظاہر اس وقت اتنا زمینی رابطہ بھی نہیں تھا علاقوں کا، تو اکثر بندے جو یہاں پنجاب میں تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاں پٹھان تو شیعہ ہوتے نہیں ہیں، چونکہ یہاں جتنے پٹھانوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے تو اکثر پٹھان وہ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، چند قبائل ہیں جو شیعہ ہیں اور ان سے اکثر کا واسطہ نہیں تھا۔ تو یہاں یہ عوامی بات بہت چلی کہ جی اچھا یہ پٹھان ہے، وہاں سے اچھا پٹھان تو کہاں سے شیعہ ہو گیا۔ یہ بات ابھی بھی ہمارے بعض دیہاتوں میں ہے جن کا واسطہ نہیں پڑا پارا چنار سے، یا جہاں کے پی کی جن علاقوں میں شیعہ ان افراد سے واسطہ نہیں پڑا، ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے کہ پٹھان شیعہ نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے کہا اچھا پٹھان ہے تو ہم تو مخالف ہو گئے، یعنی یہ ایک طبقہ تو بالکل مخالف ہو گیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ شہید حسینی تو جاہلی مدد کے قائل نہیں ہیں۔ تو اب جب جاتے تھے شہید حسینی تو وہ ہر جگہ آغاز میں ہی کہتے تھے السلام علیکم، ساتھ میں کہتے تھے جاہلی مدد، پھر گفتگو شروع کرتے تھے۔ بہرحال ان نعروں سے ایک طبقہ تو مخالف ہو گیا۔ اب کون سا طبقہ بچ گیا؟ علماء والا، جو اپنے آپ کو علماء کہتا تھا، مقلد کہتا تھا، یہ طبقہ رہ گیا۔ لیکن جب امام خمینی کی فکر پر اتنا آگے بڑھے شہید حسینی، اور انہوں نے کہا کہ جو فکر خمینی یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور ہر وہ ہاتھ جو انقلاب اسلامی کی طرف یا امام خمینی کی طرف اٹھے گا ہم اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے، یہ واضح فرامین تھے شہید حسینی کے۔ اور ضیاء الحق کے خلاف جو ایک کنفرنٹیشن کی تحریک شہید حسینی نے چلائی اور امریکہ کے خلاف جو محاذ شروع کیا، اس پر یہ سارے علماء پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے امام خمینی بھی ایک مجتہد ہوں کہ باقی مجتہدوں کی طرح، لیکن ہمیں اتنی آگے حمایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پاکستان میں ضیاء الحق سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں امریکہ سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ طبقہ پیچھے ہٹ گیا، اور ظاہر ولایت فقیہ پر تو اس کا ایمان نہیں تھا، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ تو شہید حسینی تو اس ولایت فقیہ کے اندر ضم تھے، لہٰذا اب یہ سارا طبقہ ایک ایک کر کے ان کے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں نے کہا تھا شیعہ کے 2 طبقے ہوئے تھے، یہ ہسٹری بیان کرو، آپ جا کے پڑھ لیجئے، بزرگوں سے سن لیجئے، اسی کی تائید ہوگی۔ یعنی ایک طبقہ جو ذاکر تھا، ملنگ تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور شہید حسینی کو عالم کن لوگوں نے قائد بنایا تھا؟ جو علماء تھے، جو مراجع کو مانتے تھے، جو مقلد تھے۔ اب ایک مرحلے پر آ کر انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ اب شہید حسینی کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ زمانہ شہید حسینی نے گزارا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت آئیڈیل زمانہ تھا شہید حسینی کا، کہاں سے آئیڈیل زمانہ تھا؟ شیعہ 2 گروہ میں تقسیم تھے، دونوں نے ہی چھوڑ دیا۔ میں تھوڑے سے اور شواہد بیان کرتا ہوں۔ اسی وقت 1987 میں جب شہید حسینی نے قرآن و سنت کانفرنس منعقد کی، جو اس کی میں بات کر رہا تھا 1987 میں ادارے مینار پاکستان میں، اور شیعت کا روڈ میپ دیا، تو اس وقت جو ہے وہ ایک وفاق تھا، ابھی بھی ہے اور آج کل تو زیر بحث رہا ہے وفاق، اسپیشلی جب ابھی مجمع المدارس وجود میں آیا تو بہت بحث چلی ہے وفاق کی۔ تو یہ وفاق اس سے پہلے موجود تھا، ضیاء الحق نے اس کو بنایا تھا، وفاق المدارس، جو ایک الائنس تھا تمام شیعہ مدارس کا۔ تو اس نے اس قرآن و سنت کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ اب ظاہر جتنے بھی شیعہ مدارس ہیں ان سب کا کیا ہے؟ اجتماع جو کہلاتا تھا وفاق المدارس، ان سب نے بائیکاٹ کیا۔ ہسٹری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ جائیں اور پوچھیں بندوں سے۔ اور وفاق المدارس کی قیادت انہیں کے ہاتھ میں تھی جن کے ہاتھ میں آج بھی ہے۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور تمام مدارس نے، تمام علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا، کہا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور شرکت نہیں کی اور روکا لوگوں کو اس کے اندر نہ جائیں۔ تب شہید نقوی تھے جو اس وقت فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر جنہوں نے شہید حسینی کا ساتھ دیا، اور جوانوں کو بھی جمع کیا، عوام کو بھی جمع کیا، اور اس پروگرام کو منظم کیا اور اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ اب یہ تلخ باتیں ہیں، چونکہ بیان نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ایسے ہوتی ہے، اور کئی لوگ آج حیران ہو کے پوچھتے ہیں جی آج علماء اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، شیعہ متفق نہیں ہوتے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں آپ ہسٹری میں دکھائیں کب متفق ہوئے ہیں۔ آج کی بات کو بھی چھوڑیں، ائمہ کے دور میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو نہیں نظر آئے گی شیعہ کے اندر اتحاد، تو یہاں کیسے نظر آئے گا؟ ہمیشہ حق اور باطل رہتے ہیں، آپ کو قبول کرنے کی پڑے گی یہ بات کہ ہر دور میں حق پر بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں باطل پر بھی ہوتے ہیں۔ آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ حق اور باطل مل جائیں گے؟ ظاہر حق والے نے حق کو نہیں چھوڑنا اور باطل والے نے باطل کو نہیں چھوڑنا، تو کیسے مل جائے گا؟ تو یہ دونوں رہتے ہیں، آپ کے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کو سمجھ سکیں، یہ فرق کر سکیں۔ بہرحال یعنی یہ وہ کردار تھا کہ ایسے عالم میں جب ایک ذاکر ملنگ غالی طبقہ پہلے سے مخالف تھا،
خود کو علماء دوست کہنے والا طبقہ، اور یہ علماء بطور کلی انہوں نے مخالفت کی ہے. چند گنے چنے نام ہو سکتے ہیں جنہوں نے شہید حسینی کا ساتھ دیا ہے. اب میں نے تو نام لے کر آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وفاق المدارس کا ذکر کیا، جو اس میں تمام مدارس تھے، ان سب نے شہید حسینی کے اس اجلاس کا بیکاٹ کیا اور اعلانیہ بیکاٹ کیا. پوچھ لیں آپ کسی سے ہسٹری میں اس کا مطالعہ کر لیں. تب کون تھا جس نے شہید حسینی کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور تاریخ ساز پروگرام منعقد ہوا؟ اگر آپ اس کی ویڈیوز ابھی بھی دیکھیں تو شاید اتنا بڑا اجتماع کرنا آج بھی شیعہ کے لیے ممکن نہ ہو جو 87 کے اندر مینار پاکستان پر شہید حسینی نے کیا. تو یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا ہاتھ تھا. یعنی کہ یہ وہ جوان تھا جس نے اپنے قید کو، جس کو سمجھا کہ یہ قید ہے، پاکستان میں امام خمینی کی فکر کو مروج کرنے والا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ میں کتنا آگے بڑھا. نہیں دیکھا کہ باقی سارے علماء کدھر گئے، نہیں دیکھا کہ باقی سب کدھر گئے ہیں. یہ اتنی پختہ فکر ان کے اندر تھی. نہیں پریشان ہوا کہ باقی عالم تو یہ بات کہہ رہے ہیں، اتنے عالم تو ادھر کھڑے ہیں، سارا الائنس علماء کا ادھر چلا گیا اور سارے ذاکر ملنگ تو ادھر چلے گئے. شہید حسینی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ عالم رہ گئے، نہ ذاکر رہ گئے، نہ مقلد ان کے پیچھے رہ گئے، نہ غیر مقلد ان کے پیچھے رہ گئے، ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں رہا. تب شہید نقوی تھے، اور شہید نقوی کی وجہ سے جو بندے شہید نقوی کے ہمراہ تھے وہ طبقہ تھا جس کی وجہ سے اس پروگرام کو بھی کامیاب کیا اور شہید حسینی کی قیادت کا بھی بھرم باقی رکھا. تو یہ فکر ہے شہید نقوی کی، ایک منظم فکر جو یہاں نظر آتی ہے. پھر شہید نقوی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سعودی عرب میں قید تھے مکہ میں جب شہید حسینی شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے تو پاکستان جب پہنچے تو ان کا چہلم ہونے والا تھا، اور بہت برہمی کے اظہار کیا شہید نقوی نے کہ شہید حسینی کا چہلم ہونے والا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا گیا. نہ اس کے لیے کارڈ چھپے ہیں، نہ دعوتیں دی گئی ہیں، نہ کچھ کیا. اور آتے ہی جب رہا ہو کے آئے تو پہلے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سب سے پہلے راولپنڈی میں گئے ہیں. وہاں پر جو ہے جو چہلم کا پروگرام تھا اس کے حوالے سے ملے ہیں، مختلف لوگوں کو تعزیتیں دی ہیں شہید حسینی کے، اور پھر بعد میں اپنے گھر پہنچے ہیں. حالانکہ رہا ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنے گھر پہنچتے. یہ کام نہیں کیا. اور جب شہید حسینی شہید ہو گئے تو اس کے بعد واحد شخصیت جس نے اس جد و جہد کو باقی رکھا کہ ان کے قاتلوں کا بدلہ ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، وہ شہید حسینی ڈاکٹر محمد نقوی تھے. یہ واحد شخصیت، باقی سب نے چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہید حسینی کو قاتل کون ہے؟ اب پاکستان میں ضیاء الحق، اس کے پیچھے امریکہ، اور ضیاء الحق کے نیچے جو ہے جو شخص کا نام لیا جاتا ہے وہ میرے ذہن سے بول رہے ہیں، اگر کسی کو یاد ہو. نہیں جو گورنر تھا کے پی کے کا، فضل حق. اب ظاہر فضل حق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھا، وہ گورنر تھا، وہ ملوث تھا، اور اس نے یہ کام ضیاء الحق کے کہنے پہ کیا اور ضیاء الحق نے یہ کام امریکہ کے کہنے پر کیا. تو یعنی ایک بڑی طاقتوں کا ایک تسلسل تھا. لہٰذا پاکستان پر علماء پیچھے اٹھ گئے، اس کا ساتھ سے کچھ بھی نہیں کیا. اور شاید آپ کو حیرت ہو کہ بعض لوگوں نے پریس کانفرنس کی شیعوں نے اور کہا کہ فضل حق کا کوئی تعلق نہیں اس قتل سے. یعنی ایک طرح سے فضل حق جس نے خود اعتراف کیا تھا کہ میں اس قتل میں ملوث ہوں، اس کو کلین چٹ دینا چاہیے. تب یہ شہید نقوی تھے جنہوں نے پوری کوشش رکھی کہ آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے بھی اس کیس کو آگے بڑھایا جائے، اور اگر قانونی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جوانوں کو کہا کہ اس کا بدلہ لیں، کہا کہ اس قصاص کو ہم نے ہر صورت ادا کرنا ہے. یہ شخصیت شہید نقوی تھے جنہوں نے باقی رکھا، ورنہ باقی سب نے چھوڑ دیا. کسی نے بھی نہیں کہا کہ، بلکہ عقب نشینی کر لی اور بلکہ کلین چٹ دے دی قاتلوں کو کہ یہ قاتل نہیں ہیں، اور باقاعدہ پریس کانفرنس نے کی. اور شہید نقوی کو جب معلوم ہوا کہ جی لاہور میں یہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور اس میں یہ فضل حق کے حق میں بیان دینے والے ہیں، تو شہید نقوی نے اپنے کچھ دوستوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کی پریس کانفرنس نہ ہونے دیں. وہ آیا اور انہوں نے آ کر ان کو گھسیٹا اور ان کی مار پٹائی بھی کی اور پریس کانفرنس کینسل کرے. یعنی یہ جرأت اور دلیری کا مظاہرہ شہید نقوی نے ایک تنہا کیا. اور اب ایک ایسے زمانے میں شہید نقوی ہیں جب اب قیادت کا تیسرا دور آ چکا ہے، اور اس قیادت کے ساتھ جو شہید نقوی کا الائنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس الائنس کے اندر یا اس جدائی جو بھی بیان کروں گا اس کے اندر ہوتے ہوئے شہید نقوی نے یہ اسٹینڈ لیا. تو کتنی پختہ فکر ہے ایک شخص کی، اور کتنی بصیرت ہے، کتنی آگاہی ہے، اس کو آپ یہاں سمجھ لیجیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اگر تھکیں تو ہم روکتے ہیں، نہیں تو اس کو تھوڑا سا اور جاری رکھیں ہیں. جی چلیں، جو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعمار مخالف جد و جہد کیا کیا شہید نقوی نے، جو کہ ان کی زندگی ایک خاصہ ہے. یوں کہیں کہ ان کی اصل فکر جو ہے وہ استعمار مخالف ہے. تو دیکھتے ہیں کہ استعمار مخالف کیا ہے. یہ اس کو آپ اب معمولی لیں یا جو مرضی لیں، مختلف لوگ مختلف لے سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک بہت بڑا شاہکار ہے میرے نزدیک. وہ یہ کہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے مرد آباد امریکہ کا نعرہ
شہید ڈاکٹر محمد نقوی نے لگایا سب سے پہلے، بعد میں سب نے لگایا۔ آج اس وقت پاکستان میں کوئی طبقہ نہیں ہے جس نے مرد آباد امریکہ نہ کہا ہو، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا، ایسے ایسے اس کی خباستیں سب پہ واضح ہوئی ہیں، ہر ایک نے اس کو مرد آباد کہا ہے، لیکن سب سے پہلے جو آواز نکلی وہ کس کے گلے سے نکلی؟ شہید محمد نقوی کے گلے سے نکلی۔ اب تب وہ دور تھا جب نہ شیعہ اس نعرے لگاتے تھے بلکہ روکتے تھے، نہ سنی لگاتے تھے بلکہ ہر جگہ اس کی حساسیت تھی۔ سب سے پہلے یہ نعرہ شہید محمد نقوی نے لگایا، اور یہ نعرہ لازم ہے۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ تو توحید کا جز ہے نعرہ لگانا۔ اگر یہ نعرہ نہ ہو تو شاید ہمارا توحید پر ایمان کامل نہ ہو، کیونکہ ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ظاہر جب تک آپ الہ کو لا نہیں کہیں گے آپ اللہ پر کیسے ایمان لیں گے؟ کہ اور امریکہ آج کا الہ نہیں بنا ہوا؟ کیا پوری دنیا کے ہر فیصلے کے اندر دخیل نہیں ہے؟ اب جو خدا پر ایمان ہے اس کی رہبر بعض میں کہتے ہیں دو کلمے ہیں، دو مل کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ۔ یہ رہبر کہی اصطلاح بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ دو چیزیں رہبر کہتے ہیں بظاہر دو ہیں، اصل میں ایک ہیں، طاغوت پر انکار اور خدا پر ایمان۔ یہ دو جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ پر ایمان آتا ہے۔ اگر آپ طاغوت کا انکار نہ کہیں اور اللہ پہ کہیں کہ ہم ایمان لائیں تو ایمان آتا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ہم طاغوت کا انکار کیے اللہ پر ایمان لائے تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں مل کے خدا پر ایمان بنتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ لہٰذا امریکہ طاغوت ہے، جس کو امام خمینی نے اس دور میں شیطان اکبر کہا، شیطان بزرگ کہا۔ تو اس کے اوپر جب آپ یہ کہیں گے کہ مرد آباد امریکہ، تو یہ بنیادی طور پر طاغوت کا انکار ہے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے، ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے، خمینی کا ارشاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء محمد صلوات اللہم صلی علی۔ آپ اس میں نا کئی چیزیں نظر آتی ہیں اس بات میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بصیرت میں شہید نقوی کہاں ہیں، کہ سب سے پہلے امریکہ مرد آباد کا وہی نعرہ جو بعد میں سب نے لگایا، سب کو سمجھ آیا، لیکن سب کو بہت بعد میں سمجھ آیا۔ سب سے پہلے شہید نقوی نے سمجھا، جیسے میں نے امام خمینی کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک انتہائی پری میچور زمانے کے اندر انہوں نے امام خمینی کی جو فکر ہے اس کو سمجھا، اس پر ایمان لایا اور نظام کو سمجھا۔ سب سے ایسے زمانے میں جس کو ہم پری میچور زمانہ کہہ سکتے ہیں، جب کچھ بھی واضح نہیں تھا، شک و شبہات تھے، جہاں سے میں نے آغاز کیا گفتگو کا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اس زمانے میں مرد آباد امریکہ کہتے ہیں جب کوئی بھی امریکہ مخالف یہاں نہیں تھا، امریکہ کی خباستیں سب پر بعد میں واضح ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے شہید نقوی پر۔ تو یہ دیکھیں بصیرت میں کتنا آگے ہیں، اور پھر خالی بصیرت نہیں ہے بلکہ اس کے آگے جرأت۔ اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ آواز نکالنا، وہ بھی ضیاء الحق کے زمانے میں، اس کے لیے کتنی جرأت چاہیے، اس کے لیے کتنی دلیری چاہیے۔ تو جرأت اور دلیری کیا کیا مجسم تصویر ہے جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے یہ نعرہ لگانا، اور اس کے اندر بصیرت، جرأت، دلیری، عزم، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ خاصہ ہے ایک مہدوی جوان کا۔ ایک بار صلوات بڑے باز سے بلند۔ ایک دفعہ شہید نقوی شہید حسینی کے پاس تشریف لے گئے پشاور میں، اور ادھر انہوں نے کہا کہ یہ جو یوم القدس کا ہم جلوس نکالتے ہیں، جس کو امام خمینی نے فرمان جاری کیا تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کہا کہ اس میں چونکہ فلسطین کے حوالے سے ہے اور اسرائیل مخالف ہے اپنی نیچر کے اندر یہ ریلی یوم القدس کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پروگرام خصوصی امریکہ کے مخالف کریں اور وہ 16 مئی کو نکالیں۔ 16 مئی جو ہے چونکہ وہ دن ہے جس دن امریکہ نے اسرائیل کو قبول کیا تھا، تو اس دن کو ہم مرد آباد امریکہ کے حوالے سے منائیں اور یوم القدس کو مرد آباد اسرائیل کے نام سے منائیں۔ تو شہید حسینی نے اس رائے اور تجویز کو پسند کیا اور پھر اس کو جاری کیا کہ 16 مئی کو شہید حسینی نے فرمان جاری کیا کہ آپ اس کو یوم مرد آباد امریکہ کے نام سے منائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو مرد آباد امریکہ کے نام سے منائیں۔ اور یہ رائے بنیادی طور پر شہید نقوی کی تھی جس پر فرمان شہید حسینی نے جاری کیا۔ استعمار مخالف جد و جہد ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب شہید نقوی کی آپ تھوڑی سی پوزیشن کو سمجھیں کہ شہید نقوی ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور گورنمنٹ کے امپلائی بھی ہیں، سرکاری جاب بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم جو سرکاری جاب کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کتنا دائروں میں مصلحت میں لے آتے ہیں، جی ہماری جاب کو خطرہ ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں وہ ہو جائے گا۔ اس جاب پر شہید نقوی کے ساتھ بہت کچھ ہوا، کبھی ان کو ٹرانسفر کر کے ایک شہر پھینکا، کبھی وہاں سے ٹرانسفر کر کے ادھر پھینکا، کبھی ایک ایکسپلینیشن کبھی دوسری، یہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلتا رہا، لیکن اپنی فکر سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بالآخر ایک ایسا ٹائم بھی آیا جب انہوں نے ایک بہت بڑا اشتہار لگایا امریکہ مرد آباد کا، اسی مال روڈ کے اوپر، مال روڈ پر امریکہ مخالف اشتہار لگایا،
صحافیوں نے ان کا فوٹو کھینچا اور اگلے دن ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پر وہ فوٹو آیا ہوا تھا، جس کے بعد ان کو جاب سے ٹرمینیٹ بھی کیا گیا۔ اب ہمارے لیے یہ بات ایک بات ہے، ایک سننا ہے، لیکن جو لگا رہا تھا اس کو پتہ تھا اس کی کیا قیمت، یا نہیں پتہ تھا۔ آج ہم انہی چیزوں کو بہانے بنا کر لے آتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم آگے آئیں گے تو ہماری جاب چلی جائے گی، ہمارا کاروبار چلا جائے گا، ہماری معاش چلی جائے گی، ہماری تعلیم چلی جائے گی، فلاں چلی جائے گی، فلاں چلی جائے گی، لیکن انقلاب پر، نظریے پر اس کو ذرا برابر شہید نقوی نے اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ یہ فکر ہے شہید نقوی کے۔ اور امریکہ کے حوالے سے تو جو شہید نقوی کا کردار تھا وہ یہ تھا کہ مسلسل جہاں بھی کوئی موقع ملے وہ شہید نقوی کو اس کے خلاف اقدام کریں، کسی بھی طرح کا موقع ملے۔ اب اس میں ایک بہت دلچسپ مثال ہے کہ 1986 کے اندر بے نظیر واپس آئی، تقریباً 7-8 سالہ دور جلا وطنی، خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 1986 میں واپس آئی پاکستان میں، اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ ظاہر ایک بہت بڑی ان کی جماعت تھی، ابھی بھی ہے، اور بھٹو کے بعد ضیاء الحق کے دور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ اب شہید نقوی نے کہا کہ چونکہ ایک بہت بڑی تعداد جہاں جمع ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا جلسہ ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم امریکہ مخالف کسی اقدام میں استعمال کریں۔ تو اس میں انہوں نے پلاننگ کی، ایک بڑی تعداد جوانوں کی شامل کی کہ خطاب کے دوران یا جہاں پر بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ایک دم مرد آباد امریکہ کے نعرے لگائے، یعنی پنڈال میں ہر طرف سے مرد آباد امریکہ کے نعرے لگے اور 20 جھنڈے امریکہ کے جلائے گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا رنگ کیا بن گیا، یعنی بظاہر ایک سیاسی جلسہ تھا، لیکن وہ ایسے لگا کہ جیسے یہ اتنا بڑا جلسہ امریکہ مخالف جلسہ ہے۔ اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ بعد میں اسٹیج والوں کو کلیئرنس دینی پڑی کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یا جھنڈے جل رہے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی آپ ان کی ایک ویژن کو دیکھیں کہ انہوں نے جو موقعوں نے ملا انہوں نے کہا ہم نے اسے استفادہ کرنا امریکہ کے خلاف، استعماریت کے خلاف۔ اس میں ایک بہت بہترین واقعہ یہ بھی ہے کہ جارج بش کا وزٹ ہوا ضیاء الحق کے ہی دور میں۔ یہ جارج بش دو گزرے ہیں، ایک وہ جس نے ابھی عراق پہ حملہ کیا تھا 2003 میں جو ہے، ایک اس سے پہلے اس کا باپ تھا جو 1980 کے دہائی کے آخری حصے میں بنا، اس کا نام بھی بش ہی تھا، اس کا باپ تھا۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب بش نے پاکستان میں آنا تھا، تو اب یہاں پر شہید نقوی نے دوستوں کو جمع کیا کہ یہ اب اس شیطان کی، اس خبیث کے نجس قدم پاکستان میں پڑ رہے ہیں، تو اب ہمیں اس کا رد عمل دینا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ مختلف جوانوں کو جمع کیا۔ اب ظاہر ایک بہت بڑا استقبال ضیاء الحق نے رکھا ہوا تھا، کرائے کے مزدوروں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا عوامی اجتماع کے نام پر کہ یہ تاثر دیں کہ اتنی بڑی عوام ہے جو امریکہ سے محبت کرتی ہے اور امریکی صدر کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ جہاز سے اترا اور ضیاء الحق کے ساتھ آگے بڑھا اور عوامی حلقوں سے گزرا جو انہوں نے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہ نعرے لگائیں گے، تو اسی میں ہی شہید نقوی نے اپنے جوان بھی شامل کیے۔ جیسے ہی وہیں سے گزرے تو ہر جگہ سے ڈاؤن ود یو ایس اے کے نعرے لگائے۔ ظاہر ہے کہ وہ بش کو انگریزی سمجھ آنی تھی، تو انہوں نے ڈاؤن ود یو ایس اے کے نعرے بھی لگائے اور ایک دم سینکڑوں اور ہزاروں کے اندر بینرز کھڑے کیے جن پر ڈاؤن ود یو ایس اے لکھا ہوا تھا، اور جھنڈوں کو جو ہے وہ آگے لگائی۔ تو یہ ایک طرح کی یعنی ایسی سچویشن بنی جو ضیاء الحق کے لیے بھی قابل برداشت اور تحمل نہیں تھی، اور امریکہ نے باقاعدہ سرکاری طور پر پاکستان کو اس کا نوٹس بھیجا کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ وہ انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کھڑا کیا کہ کرائے کے مزدوروں کو کہ یہ تاثر دیں گے کہ ملت پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ویلکم کرتی ہے، لیکن اسی میں انہوں نے نعرے بھی لگائے، اس کے جھنڈے بھی جلائے اور بینرز بھی دکھائے۔ تو یہ جس طرح کا بھی موقع ملتا تھا شہید نقوی یہ کام کرتے تھے اور اس کی پھر قیمت بھی دیتے تھے۔ مثلا اسی واقعے میں انہوں نے کئی لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بھی ڈالا۔ شہید نقوی تو وہاں ان کو چکمہ دے کے نکل گئے، ان کو یہ نہیں پکڑ سکے، لیکن باقی کئی دوستوں کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈالا، کچھ ٹائم جیل میں رہے، پھر بعد میں رہا ہوئے۔ تو اسی بات جو شہید نقوی نے یہ عمل کیا، تو کسی شخص نے شہید نقوی کی شکایت کے طور پر یہ خط عارف الحسینی کو لکھا کہ یہ اس طریقے سے شہید نقوی نے یہ کام کیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے لیے یہ مسائل کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اور پوچھا شہید عارف الحسینی سے کہ آپ کے مطابق یہ کام کیسا ہے؟ تو شہید عارف الحسینی نے اس کے جواب میں لکھا کہ میرے مطابق یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس پر فرض ہے کہ امریکہ کے خلاف جو بھی اقدام کر سکتا ہے وہ کرے۔ یعنی یہ فکر حسینی تھی کہ جو بھی مسلمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ شہید حسینی نے کہا کہ جو بھی مسلمان ہے اس پر فرض ہے کہ امریکہ کے خلاف جو بھی اقدام کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو یہ کچھ خاصا میں نے بیان کیا ان کا استعمال مخالف۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ بس آپ اپنی گفتگو کو 10 یا 15 منٹ کے اندر اختتام کر رہا ہوں، جو کہ وقت ہمارا گزر چکا ہے۔ کوشش تھی 11 تک ختم ہو جائے، تو شاید 5-10 منٹ اوپر جائیں تو ہے، ورنہ اس کو اختتام کرتا ہوں اور کنکلوژن کی طرف لے جاتا ہوں اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو۔ ایک بار صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ چونکہ فکر شہید نقوی ہمارا عنوان ہے، احیائے فکر شہید نقوی، تو اسی فکر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثال بہت ضروری ہے ہمیں آج کے دور میں سمجھنا، اسپیشلی تنظیم پرستوں کے لیے اس مثال کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو شہید نقوی کی فکر سے بھی دینے لگا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے بارے دیگر۔
آپ کو پتہ ہے کہ شہید نقوی کا تعلق ISO سے تھا، اور ظاہر فاؤنڈر اس کے نہیں تھے. ISO کے فاؤنڈر انجینئر علی رضا صاحب ہیں جو ابھی خطاب کر کے گئے ہیں. یہ اصل میں ISO کے فاؤنڈر بھی تھے، اور تمام افراد کے ساتھ مل کر انہوں نے ISO کو تشکیل بھی دیا، اور ISO کا کنسٹیٹیوشن بھی انہوں نے لکھا. انجینئر صاحب نے جو بھی خطاب کر کے گئے ہیں، اور کیا افکار و نظریات رکھتے ہیں وہ بھی آپ نے سن لیے ہیں انجینئر صاحب کے. بعد میں شہید نقوی نے ISO کو بھی جوائن کیا، اور پھر ISO سے ہی کچھ افراد نے مل کے ایک تنظیم بنی جس کو IO کہتے ہیں. اس کے بانیوں میں سے بھی شہید نقوی تھے، اور کنسیپٹ یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ISO کے اندر ہوں گے، اور بعد میں فارغ و تحصیل ہونے کے بعد IO میں جائیں گے. اور شہید نقوی جو ہے وہ 1977 یا 78 کے اندر گریجویٹ ہو کر تو آٹومیٹک IO کا ممبر بن گئے، اور IO کے اندر ایک فعال کردار ادا کیا. اور 1984 کے اندر شہید نقوی نے IO سے اختلاف کیا، اور اپنی جو رکنیت تھی اس سے استعفیٰ دیا، اور اپنے راستے کو الگ کیا. یہ فکر بتانا چاہ رہا ہوں، کسی پہ تنقید مراد نہیں ہے. فکر شہید نقوی کو احیا جو کہ ہمارا عنوان ہے اسی میں بیان کر رہا ہوں، اور جو تاریخ ہے وہی بیان کر رہا ہوں. تو اس وقت جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ نے IO کو کیوں چھوڑا ہے، تو شہید نقوی نے کہا کہ IO، یہ شہید نقوی کے افکار ہیں. اب وہ زمانہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ میں اس زمانے میں تھا. تو جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اور مدونہ کتابوں کے اندر وہی بیان کر رہا ہوں. تو شہید نقوی نے کہا کہ چونکہ IO اپنے آئین سے اور اپنے بنیادی مقاصد سے منحرف ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کے اندر میں کام نہیں کر سکتا. تب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو کیا آپ دو طبقات بنانا چاہتے ہیں فارغ و تحصیل لوگوں کے اندر؟ تو شہید نقوی نے کہا کہ اگر IO اپنے پرانے راستے پر واپس آ جائے تو میں آج ہی یہ سلسلہ ختم کر دوں گا، جو امامیانز کے نام سے اس کے متبادل کے طور پر شروع کیا تھا. یہاں سے شہید نقوی کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہید نقوی کی فکر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ڈھانچے کو بنایا جائے اور اس کو اب بت بنا دیا جائے. یہ شہید نقوی نہیں ہے. یہ جو شہید نقوی کی تصویر بیان کی جاتی ہے ہمارے سامنے غلط ہے. شہید نقوی کیا ہے کہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ایک فکر کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اگر وہ ضابطہ وہ ڈھانچہ ان فکر پر ہے تو درست ہے، اور اگر اس فکر سے نہیں ہے تو شہید نقوی کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فکر شہید نقوی ہے کہ ایک تنظیم کے بانیوں میں سے ہیں، لیکن اس سے اختلاف کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ یہ اپنے اصلی راستے پر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر اصلی راستے پر واپس آ جائے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں گا. یہ فکر شہید نقوی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بار صلوات بڑی بابا سے بلند. دو تین باتیں ہیں بس وہ کر کے اختتام کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو امام خمینی کی فکر، مفتی صاحب کا زمانہ، شہید حسینی کے ساتھ ان کا زمانہ وہ بیان کیا ہے میں نے، استعمار مخالف جد و جہد بیان کی ہے، تنظیموں کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب ایک زندگی کا ان کا خاصہ ہے سوشل خدمات. اب یہ بیان نہیں کروں گا، ٹائم بھی نہیں ہے، صرف ہیڈنگ بیان کر کے آگے جا رہا ہوں کہ شہید نقوی کے اندر یہ فکر تھی کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر، یعنی 1980s کے اندر یا 1990s کے اندر ارلی زمانے میں، یعنی کم از کم آج سے 30-35 سال پہلے یہ کام شروع کیا کہ ہمارے پاس یہ شہید حسین نقوی نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ شیعہ کی کتنی آبادی ہے، کس علاقے میں کتنے شیعہ ہیں، ان کا اقتصادی لیول کیا ہے، ان کا تعلیمی لیول کیا ہے، مذہبی حوالے سے ان کے رجحان کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. اس پر ہمارے پاس ایک رائے شماری ہو، اس پر ہمارے پاس ایک بایو ڈیٹا ہو جس کو مردم شماری کہتے ہیں. یہ کام شہید نقوی نے اس زمانے میں شروع کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک بایو ڈیٹا ہو. مثلا ایک یونیورسٹی کی مثال لے لیں، آپ ایک یونیورسٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو اس یونیورسٹی میں شیعہ کتنے ہیں، اور یہ شیعہ فائنینشلی کیسے ہیں، نظریاتی طور پر کیسے ہیں، اخلاق و کردار میں کیسے ہیں، تو آپ اس یونیورسٹی میں کام کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو پہلا کام تو یہی ہوتا ہے. اور ایک اگر اسی کو ہم یونیورسٹی سے نکال کر کے ملک کی سطح پر دیکھیں تو پتہ ہی نہ ہو آپ کو کہ ہمارے افراد ہیں کتنے، کہاں پر ہیں، مسائل کیا ہیں. آپ جو بھی پلان بنائیں گے وہ پلان غلط ہوگا، کیونکہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. یہ کام شہید نقوی نے اس وقت شروع کیا، اور شہید نقوی کی شہادت کے ساتھ ہی یہ کام ختم ہو گیا، اور آج تک دوبارہ نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہے کہ اس فکر کو جو شہید نقوی رکھتے تھے وہ احیا نہ ہونے کی وجہ سے کتنی چیزوں سے محروم ہوئے ہیں. مثلا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں کہ کل شیعہ ہیں کتنے ہیں. کبھی کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں، کبھی کہتے ہیں 4 کروڑ ہیں، کبھی کہتے ہیں 5 کروڑ ہیں، کبھی 6 کروڑ ہیں، کبھی 7 کروڑ ہیں. کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہیں کتنے، کہاں پر ہیں، کتنے ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا ان کی ضروریات کیا ہیں. جب یہ معلوم نہیں ہوگا تو کیا پلان کریں گے؟ یہ ایک عقلانہ طور پر دیکھیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ شہید نقوی کے اندر جو ہے وہ قوموں کی ترقی اور ملتوں کی سربلندی کی جو جد و جہد تھی اس کے اندر یہ فکر تھی. محض ایک نعرہ نہیں تھا. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف یہ نعرے لگانے والے ایک شخص، نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ایک منظم فکر کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں. اس پر انہوں نے بایو ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا اور کافی کام بھی کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی شہادت سے وہ سارا کام ختم ہو گیا.
اور بعد میں اجرا نہیں ہوا. اگر وہ جاری رہتا کام اور اسی پر منصوبہ بندی ہوتی تو آج ہم بطور ایک ملت بطور قوم کہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور ایک طویل فہرست ہے ان کی. اب میں صرف ہیڈنگ دے کے آگے جاتا ہوں. مثلا ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے بنائے جو آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے. یہ ساری چیز نقوی نے بنائے, آغاز کیا. اب بعد میں مختلف لوگ آئے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اسی طریقے سے صحت کے حوالے سے ادارے قائم کیے. اگر اسٹوڈنٹ کی ہم بات کریں تو ان کے لیے ہاسٹل بنائے, ان کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام کیا, ان کے لیے تعلیمی پروگرامات چلائے, ہر سطح پر بے شمار سماجی خدمات انجام دیں. اب چونکہ قلت وقت ہے اور میں آگے جانا چاہ رہا ہوں تو صرف ایک ہیڈنگ کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر وہ سفر ہم جاری رہتا تو آج جو کثر پسی کا عالم میں تشیع ہے اس وقت یہ نہ ہوتی اگر ہم اس روش کو آگے لے کے جاتے. ایک دو صلوات پڑھے بآواز بلند. ایک نقطہ جو بہت ضروری ہے شہید نقوی کی زندگی کے اندر اور ہر الہی شخص کے اندر یہ نقطہ ہوتا ہے, اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اور پہچان ہے ایک شخص کی کہ یہ الہی ہے یا نہیں ہے. خواہ وہ الہی شخص نبی ہو, رسول ہو, امام ہو, عالم ہو, عام مومن ہو, ورکر ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اندر یہ چیز رہے گی. تو وہ ایک علامت کے طور پر اس کو سمجھ لیں. اور وہ ہے کہ انسان کا کارکن ہونا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے, یعنی انسان کا کیا ہونا, کارکن ہونا. اگر ایک شخص کے اندر کارکن ہونے والا ایلیمنٹ نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ الہی شخص نہیں ہے. کارکن کو ہم بہت عام چیز سمجھتے ہیں. کارکن یعنی ورکر جس کا ترجمہ کرتے ہیں, یعنی عام کام کرنے والا. ہمیشہ کسی بھی مرحلے میں ہو, کوئی بھی تحریک ہو, اس میں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کارکن ہوتا ہے. پھر ترقی کرتا ہے تو کسی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے, پھر اس سے بڑی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, پھر کسی مصولیت میں آ جاتا ہے, پھر اس سے بڑی مصولیت میں آ جاتا ہے. انسان اسی طرح اپنا سفر طے کرتا جاتا ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس سفر میں ترقی میں کسی بھی مرحلے پر ہوں بطور کارکن باقی رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ مسئول بن جائیں گے تو اب آپ کارکن نہیں رہے, یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہے تو آپ اس الہی روش میں نہیں ہیں. یعنی پہلے آپ, اب میں آسان کرتا ہوں کی بات کو, ایک آئیڈیالوجی کو بیان کروں پھر اسی کو شہید نقوی کی زندگی میں دیکھیں گے. یعنی پہلے انسان کارکن ہے, پھر اس نے ترقی کی ہے, تو اب کارکن پلس مسئول ہے. نہ یہ کہ پہلے کارکن تھا اب کارکن نہیں رہا مسئول بن گیا, نہ ایسا نہیں ہے. مسئول سے اوپر اٹھ جاتا ہے وہ ایک لیڈر بنتا ہے, تو اب وہ کارکن ہے, مسئول ہے, لیڈر ہے. نہ یہ کہ اب مسئول بنا ہے یا لیڈر بنا ہے تو کارکن نہیں رہا, یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. مثلا اس کی مثال ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو رسول خدا جب تشریف لاتے ہیں مدینہ کے اندر اور سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی بناؤ, تو اس مسجد کی تشکیل میں رسول خدا خود بطور مزدور کام کرتے ہیں. جس طرح باقی لوگ اینٹیں اٹھا کے لے آتے ہیں, سیمنٹ اٹھاتے ہیں, اس دور کے مطابق گارا اٹھاتے ہیں اور اس کو پانی لگاتے ہیں, وہی کام رسول خدا کر رہے ہیں. اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں بطور کارکن. ورنہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, ابھی تمہارا ولی ہوں, رہبر ہوں, حاکم ہوں اس مدینہ کا, میں نے حکم دیا یہ بناؤ, تم لوگ بناؤ. وہ نہیں کیا, بلکہ اپنے آپ کو بطور کارکن باقی رکھا ہے. ہر شخص کے اندر یہ نظر آتا ہے. اب ائمہ کی زندگی کے اندر دیکھیں, اب مثلا منصب امامت پر فیض ہو گئے, امامت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں رکھا خدا نے, لیکن اس منصب پر پہنچنے کے بعد بھی بطور کارکن باقی ہیں. ہر کام خود بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ دوسروں کو احکام جاری کریں. لہٰذا شہید نقوی کی زندگی کے اندر آپ کو یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ نظر آئے گا. مثلا شہید نقوی اتنے بڑی سطح پر پہنچتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, ایک اتنا بڑے ویژن کے ساتھ, اتنی بڑی فکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں کارکن نہیں رہا, اب کارکن والا کام باقی کریں, میں بڑا ہو گیا, یہ کبھی بھی نہیں کہا. مثلا یہ کہ پوسٹر ہمیشہ خود لگاتے تھے. ہمیشہ بڑی شرم آتی ہو کہ جی ہم اب پوسٹر لگائیں گے. دیواروں پر پوسٹر خود لگاتے تھے, رنگ خود کرتے تھے, اور جو ہے آج کل تو پابندی ہو گئی ہے دیواروں پر لکھنے کی, یہ لکھاری کا کام خود کرتے تھے, اور اپنے دفتر کی صفائی خود کرتے تھے. ان کی شہادت کے بعد کئی دفعہ لوگوں نے گواہیاں دیں کہ ہم نے اس دفتر کی نالیاں صاف کرتے شہید نقوی کو دیکھا ہے. یہ نہیں تھا کہ اس کے لیے وہ کسی مزدور کو بلا کے لیں کہ جی میں تو تمہارا لیڈر ہوں, یہ کام میں نے نہیں کرنا, نہیں, بلکہ وہ کارکن تھے. اور بعض بڑے عجیب کام بھی انہوں نے کیے. مثلا کئی دفعہ چندہ جمع کرنے کے لیے عید قربان کے دن کھالیں جمع کرتے تھے, اور عید کے دن سارے لوگ عید مناتے ہیں, شہید نقوی بجائے عید منانے کے دفتر میں بیٹھتے تھے, اور اس دفتر کے اندر سارے مومنین سے رابطے کر کے کھالیں جمع کرتے تھے. اب ظاہر جب کھال جمع ہوتی ہے تو اس کھال سے بو آتی ہے, تو ان تمام کھالوں پر نمک شہید نقوی خود لگاتے تھے عید کے دن بیٹھ کر. جب سارے لوگ عید کی خوشی میں مصروف ہوتے تھے تو وہ انہی الہی نہضت کو آگے بڑھانے کے لیے چندہ مہم کے لیے کھالیں جمع کرتے تھے, اس پر نمک بھی خود لگاتے تھے. یعنی اس بدبو کے عالم میں یہ کام خود انجام دیتے تھے. یعنی بطور کارکن باقی رکھے انہوں نے, اور یہی چیز ان کی کامیابی کا راز تھا. اگر وہ کسی مرحلے پر یہ کہتے ہیں کہ میں کارکن نہیں ہوں, اب میں لیڈر ہوں, اب میں نے کہنا ہے, اب میں نے فیصلہ کرنا ہے, تم جو کام کرو, تو خدا وہ صلاحیتیں لے لیتا ہے انسان سے. خدا کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو صرف احکام جاری کرے. کوئی بھی الہی شخص دیکھیں وہ نظر آئے گا, خود بطور کارکن آپ کو نظر آئے گا. اور ایک بستری
ایک بیگ بستر کا ایک بیگ یعنی انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہوتا تھا جس میں مختصر سا بستر ہوتا تھا. کبھی وہ روڈ کے کنارے وہ بستر نکالا فٹ پاتھ پر سو گئے, کبھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر سو گئے, کبھی کسی اللہ میں اس کو نیند آ گئی سو گئے. وہ اس بات کے اسیر نہیں ہوا کہ مجھے یہ بستر ملے گا تو میں سوؤں گا, یہ بیڈ ہوگا, یہ گدھا ہوگا. ہم میں سے کئی لوگ اس کے اسیر ہیں. انہیں جہاں وہ روٹین میں جس بستر پر سوتے ہیں وہ بستر نہ ملے تو انہیں نیند نہیں آتی. انہیں بھیجا جائے کہ کسی تبلیغی کام کے لیے ایز اے مبلغ فلاں جگہ جائیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی. کیوں نیند نہیں آتی؟ چونکہ اب وہ بستر نہیں ہے, وہ ماحول نہیں جو اس کے عادی ہیں. یہ تو انسان تو اسیر انسان ہو گیا ہے, یہ تو غلام ہو گیا ایک بستر کا. آزاد انسان کیسے آ رہا؟ شہید نقوی ایک آزاد انسان تھے. یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں پر ہیں, کسی روڈ کے کنارے سو گئے, کسی فٹ پاتھ پہ سو گئے, عمر کے آخری مرحلے تک یہ عالم ان کا رہا, یعنی بطور کارکن باقی رہے. تو ہم سب نے بھی اپنے آپ کو بطور کارکن ہمیشہ باقی رکھنا. اور ہمارے سامنے بڑے ماڈل موجود ہیں, اور سب سے بڑا اسوہ ہمارے سامنے استاد محترم کی شکل میں موجود ہے. آپ میں سے ہر شخص نے دیکھا ہوگا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کس طرح آغا صاحب ایک کارکن کے طور پر کام کرتے ہیں. نہیں یہ کہتے کہ میں پاکستان میں تمہارا الہی رہبر ہوں اور میں ایک مذہبی پیشوا ہوں, ایک عالم ہوں, اسکالر ہوں, محقق ہوں, تو یہ کام تم کرو. نہیں, بلکہ آپ نے دیکھے خود ایک مزدور کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ شاید اتنے گھنٹے کام کرنا ہمارے جیسے جوان کے لیے ممکن نہ ہو, جبکہ وہ اس بڑھاپے کے اندر یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ پہچان ہے کہ الہی شخص کی, ایک الہی رہبر کی ایک پہچان ہے. الہی نعزتوں کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کارکن نہیں ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, تو اس کا مطلب الہی نعزت کا حصہ نہیں ہے. اب یہ مادی کسی سلسلے کے اندر چلا گیا ہے. اب اس کا نفس اس کے قابو کے اندر نہیں رہا, اس کا نفس پر تسلط ختم ہو گیا ہے, ورنہ انسان اپنے آپ کو بطور کارکن باقی رکھے گا. اور یہ بات شہید نقوی کی سیرت میں بہت نظر آتی ہے. بس آخری بات اور اس پہ اختتام کروں گا, اور وہ یہ کہ شہید نقوی جنہوں نے اتنا کچھ کیا, اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تلخ گزارے. شاید شہید نقوی کی زندگی کے سب سے تلخ ترین زمانے تھے, اور تقریباً اسی طرح کا زمانہ گزارا. اگر میں اس کو تشبیہ دوں تو جیسا امام علی نے رسول خدا کی وفات کے بعد زمانہ گزارا, تقریباً اسی طرح کا زمانہ. اور وہ صبر وہ تحمل لگتا ہے شاید امام علی سے ہی شہید نقوی نے لیا, کیونکہ پہلے زمانے میں شہید نقوی کا کتنا تحرک تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. استعمار مخالف جد و جہد ان کی کتنی رہی, سماجی خدمات کتنی رہیں, تعلیمی کتنی رہیں. لیکن اب قیادت کا تیسرا سفر آیا, تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو قیادت کا تیسرا سفر, ظاہر ہے میں یہ باتیں کھول کے بیان کرتا ہوں, اس میں کسی ہیزیٹیشن بھی مجھے نہیں ہے. وہ یہ کہ اب جب قیادت کا تیسرا سفر آیا تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ان افراد کی ترجمانی کر رہے تھے جو شہید حسینی سے الگ ہو چکے تھے. بتایا تھا آپ کو علماء کا طبقہ دو طبقات کی ہے شہید حسینی کے دور میں, ایک ذاکر ملنگ جو ڈیوان سے مخالف تھے, اور ایک دوسرے جنہوں نے شہید حسینی کو قائد بنایا لیکن بعد میں پیچھے ہٹ گئے. کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہ ایک یہ امام خمینی کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ایک امریکہ کے مخالف چلے گئے ہیں, اور دوسرا جا کے خلاف ایک کنفرنٹیشن کی جو ہے وہ نیزہ چلا دی ہے. تو اب ان کی ترجمانی کے لیے قائد بنایا گیا, اور ان کو ترجمانی کر رہے تھے. اب ظاہر جب ان کی ترجمانی کر رہے تھے تو براہ راست شہید نقوی کی فکر سے ان کا کیا آتا تھا؟ ٹکراؤ آتا تھا. اب ظاہر شہید نقوی تو امام خمینی کی فکر کو پروان چڑھانے والے تھے. شہید نقوی تو استعمار مخالف تھے, شہید نقوی تو امریکہ مخالف اور اس کی باقیات اور اس کی روش کے مخالف تھے. لہٰذا اب یہاں پر ٹکراؤ ہوتا تھا, اب یہاں پر مل کے چلنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا, چونکہ فکر ہی دو طریقے سے الگ تھی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب شہید نقوی پر, شاید آپ کو نہ ہو علم ہے تو بیان کر دوں, یہ وہ زمانہ تھا جب شہید نقوی پر باقاعدہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اب جو ہے کسی بھی تنظیمی دفتر کے اندر نہیں آ سکتے, کسی بھی میٹنگ جس میں قوم و ملت کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو اس کے اندر شرکت نہیں کر سکتے. ان پر شرکت, ان پر ذمہ داری, کچھ بھی کرنے پر پابندی تھی. لوگوں سے ان سے میل ملاقات پر پابندی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو شہید نقوی ہیں یا ان کے ساتھ جو جوان ہیں یہ ایک پریشر گروپ بنا دیا انہوں نے, اور یہ سب کو ایک خاص انقلابی روش میں یا انقلابی طرف دھکیل رہے ہیں, جبکہ ہم نے اس طرف نہیں جانا. لہٰذا انہوں نے اپنا راستہ, وہ جو قوم کا ایک اجتماعی نہضت تھی جو شہید حسینی نے شروع کی, اور میں نے کہا کہ 88 میں اس کو اس سطح پر جا کر شہید حسینی نے پہنچایا کہ جب امام خمینی نے یہ کہا کہ اب ہم نہیں کر سکتے یہ برات سے مشرکین والا کام کون کرے, تو پورے عالم میں شیعہ پاکستان اٹھا. 88 پہ وہاں شہید حسینی نے پہنچایا. لیکن اس کے بعد اس روش کو ہٹایا گیا چونکہ اس کو پسند نہیں کیا گیا, کہا گیا کہ یہ اسلام بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے مفادات کے مطابق بھی نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں ظاہر شہید نقوی تو اسی فکر کے مروج تھے, اسی کو آگے لے کے جانے والے تھے, لیکن ان پر پابندی بھی لگائی گئی اور بہت کچھ کہا بھی گیا, جس کی وجہ سے پھر شہید نقوی نے خیر اپنا رابطہ نہیں کاٹا. ان کو کسی میٹنگ میں بھی نہیں بولا جاتا تھا, کسی مسئولیت پر بھی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہاں جاتے بھی تھے اور جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مشورہ بھی دیتے تھے, لیکن کچھ لیا نہیں جاتا تھا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر ملکی نہضت
جوانوں کی نہضت، اس سے ان کو لا تعلق کر دیا گیا تھا. اور ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب کئی سالوں کے بعد شہید نقوی نے ایک دفعہ پھر میڈیکل پریکٹس شروع کی. حالانکہ ظاہر شہید نقوی ایک ڈاکٹر نہیں تھے، ڈاکٹر تو ایک عام پیشہ ہے، ایک عام شعبہ ہے جیسے باقی شعبے ہیں. جیسے کوئی انسان فصل کاشت کر کے ایک کمائی حاصل کرتا ہے، کوئی پڑھا کے کماتا ہے، کوئی مریض دے کے کماتا ہے، یہ تو پروفیشن ہے. لیکن شہید نقوی اس پروفیشن سے بہت آگے تھے، جو ایک قوم کا معمار تھا، جو ایک مفکر تھے، جو ایک راہ دینے والے تھے، اور اس پریکٹس کو ایک بڑے عرصے سے چھوڑ چکے تھے. لیکن جب وہاں سے ہٹا دیے گئے تو ایک دفعہ پھر واپس آئے اور اسی کو شروع کیا، چونکہ اب باقی راستے ان پر بند کر دیے گئے تھے. تو یہ تلخ ترین زمانہ بھی شہید نقوی کے اندر آتا ہے، لیکن اس کو تحمل کر گئے اور کسی کے بارے میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہا. یہ شہید نقوی کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ شہید نقوی نے اپنی زبان سے فلاں کے بارے میں یہ کہا. اب اس کے دل میں کیا تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے. یعنی اتنا تحمل کہ کہیں میرے کہنے سے قوم کے اندر بگاڑ نہ آئے، فساد نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، ہر چیز کو تحمل کر گئے. یہ ایک خاصہ تھا ان کی زندگی کا، اور بالخصوص ان کے آخری ایام میں یہ عالم ان کے اوپر گزرا. تو یہ اگر ساری زندگی اس کو ہم کنکلوڈ کریں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کی ایک فکر ہے، جس کا ایک راستہ ہے، اور ہر لمحہ وہ اس فکر پر آگے جا رہا ہے. اور یہی وہ فکر ہے، یہی وہ راستہ ہے جو نوجوانوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں ایک ماڈل ہے، ایک اسوہ ہے، کیونکہ چونکہ الہی اصولوں پر ہے. اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم بھی الہی اصولوں پر چلتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں. اور شہید نقوی کا وصیت پڑھ کے اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ شہید نقوی کی یہ وصیت میں بھی ہے، اور یہ دعا بھی کرتے تھے کہ خدایا میں نہیں چاہتا کہ بڑھاپے کے اندر کھانس کھانس کر بستر مرگ پر مروں، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ خدایا میری موت کو میری متحرک زندگی سے متصل فرما. یعنی یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے کب موت دے؟ جب میں تحرک میں ہوں، حرکت کر رہا ہوں، اس وقت موت دینا. نہیں چاہتا کہ بڈھا ہو جاؤ کھانس کھانس کے مروں. اب ہم میں سے کئی انسان وہ کہتے ہیں شہید بھی ہوں تو زندگی گزار کے شہید ہوں. شہید نقوی کہتے ہیں نہیں، شہید ہوں تو متحرک زندگی کے اندر شہید ہوں، تاکہ خدا کو کچھ بتانے کے قابل ہو سکیں، نہ یہ کہ بڑھاپے میں کھانس کھانس کے بستر مرگ پر مروں. اور پھر آگے کہتے بھی تھے کہ شاید خدا کو میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے میں ابھی تک شہید نہیں ہوا، چونکہ خدا چاہ رہا تھا کہ کچھ کام کریں. تو بہرحال خدا کو ان کے عمل پسند ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور بطور شہید نقوی تو سرخرو ہو گئے. اور وہ ان کی نہضت، ان کی فکر ہے کہ ان کی شہادت کے 26 سال بعد 26ویں ان کے یوم شہادت پر آج ہم جمع ہیں، جب کہ ہم میں سے شاید کسی نے ان کو دیکھا ہو. مثلا میں نے تو نہیں دیکھا ان کو، صرف پڑھا ہے، سنا ہے. آپ میں سے بھی اکثر نے ذکر سنا ہوگا، شاید کوئی ہو ہم میں سے جس نے دیکھا ہو. نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہم نے ان کو سنا، نہ ہماری ان سے کوئی ملاقات، نہ ہماری کوئی رشتہ داری، لیکن ہم سب آج جمع ہوئے. کیوں جمع ہوئے؟ چونکہ ان کی فکر کے اندر یہ طاقت ہے، ان کی فکر کے اندر جو ہے یہ جاذبیت ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم شہید نقوی کے راستے کو زندہ کریں، چونکہ شہید نقوی کا راستہ الہی راستہ ہے. چونکہ شہید نقوی کا راستہ شہید عارف الحسینی کا راستہ ہے، عارف الحسینی کا راستہ امام خمینی کا راستہ ہے، اور امام خمینی کا راستہ وہ امامت کا راستہ ہے. لہٰذا ہم نے یہ آج عہد کرنا ہے کہ ہم سب شہید نقوی کے راستے کو زندہ کریں گے. اور شہید نقوی بطور ایک مہدوی جوان آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یعنی شہید نقوی نے یہ سارے کام کیے ہیں اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق. اب ظاہر تاریخ تو ریپیٹ نہیں ہوگی، ہسٹری اور ہوگی، لیکن انہی اصولوں پر ہم نے آگے چلنا ہے. یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں سے آپ چیزیں لیں، اور انہی اصولوں سے جو آج حالات ہمیں پیش آئیں گے، انہی حالات کے تناظر میں ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. یعنی ایک مہدوی جوان جب عملی زندگی گزارتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے اس کا ایک آئینہ پیش کیا ہے. لہٰذا آپ اور میں، ہم سب اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ لیں کہ اس آئینے میں ہم کہاں ہیں. اگر اس آئینے کے اندر ہم پورا اترتے ہیں تو ہم ایک مہدوی جوان ہیں. اگر اس کے اندر نہیں اترتے تو ہم مہدوی جوان نہیں ہیں. ہمیں خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ مان لینا چاہیے کہ ہم اس پہ پورا نہیں اترتے، اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. والسلام. ڈاکٹر زہیب مہدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. چونکہ آج کا روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی روز ہے، تو اس حوالے سے تمام برادران اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. تمام برادران ماتمداری کے لیے صفحے بنانے، اور نوحے کے لیے برادر جبرانیہ تشریف لیں.